ceremony, I would like to call upon Ms. Khushnuma on stage for the recitation of Quran Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ علیہ. میں پیدا ہوئی تھی پنجابی گھرانے میں اور انہوں نے زیادتی کر ڈالی کہ پنجابی بولنے کی عادت نہیں ڈالی, بٹ اردو اور انگلش بائلنگول رہوں گی. جو برڈن میں اپنے اوپر سے اتارنا چاہ رہی ہوں وہ اناؤنسمنٹ کا ایک جملہ تھا کہ آئی ایم میکنگ ایجوکیشن پالیسی. آئی ایم ناٹ, ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ میکنگ ایجوکیشن پالیسی. آئی ایم کریٹیکنگ دا ایجوکیشن پالیسی ڈیفینیٹلی. آئی ایم فرام دا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل پلاننگ, پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ ایٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. میرا پی ایچ ڈی ہے ایجوکیشن پالیسی اور ایجوکیشن پالیسی ریفارمز میں, اینڈ مائی تھیسز از انکلوژن آف لوکل وائسز. اور جب بھی مجھے ایسے کسی فورم پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں خود سے بھی جمپ ان کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ پلیز لیٹ می اسپیک. سو آئی ایم تھینکفل ٹو دا آرگنائزرز فار انوائٹنگ می ٹوڈے. All of us in this room can very easily understand the phenomena of exclusion. اور جہاں چار دیواری ہوتی ہے وہاں ہمیں بڑا آسان ہو جاتا ہے یہ سمجھانا کہ ہم ایکسکلوزو کیسے ہوتے ہیں. جو بھی ان دیواروں سے باہر ہے وہ اس وقت اس محفل سے ایکسکلوڈڈ ہے, رائٹ. Same is the case with the communities and societies. We draw invisible walls around us. ہم انڈیویجولز بھی اور ہم گروپس بھی اپنے ارد گرد وہ دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں جس سے ہم باقی سب کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. جو اس سیمینار کا ٹائٹل ہے اس میں دو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں, ایک ہے انٹرنیشنل اور ایک ہے ہیومن. So thank goodness it's not just one country. Thanks God it's not just one society or a group of humans. It's about all human beings. We all were born human at the very first instance. میری اس سے پہلے کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے سوائے انسان ہونے کے, تو مجھے اس سے پہلے کوئی اور حق بھی نہیں چاہیے. مجھے حق بھی سب سے پہلے انسان ہونے کا چاہیے, چاہے تو میں ایک عورت ہوں, چاہے تو میں ایک مرد ہوں, اور چاہے میں تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں جینڈر ہوں. اس سوسائٹی نے ابھی تک 3 سے زیادہ ریکگنائز نہیں کی. تو میں کوئی سی بھی جینڈر ہوں, میں سب سے پہلے انسان ہوں. اور جب میں پیدا ہوتی ہوں تو میرے پیدا ہونے کی خوشی منائے جانا میرا حق ہے. میرے پیدا ہونے پہ افسردہ ہونا میرا پہلا حق سلب کر دیتا ہے. میں اس دنیا میں آتی ہوں کسی بھی صورت میں, میرے اعضاء مکمل ہیں یا نہیں ہیں, میری ذہن کی, میرے دماغ کی پرورش پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, میں نے بحیثیت انسان جنم لیا ہے, تو دیٹس مائی فرسٹ رائٹ کہ میرے پیدا ہونے کو سیلیبریٹ کیا جائے کہ ایک انسان دنیا میں آیا ہے. سیکنڈلی, جیسے جیسے دن, ہفتے, مہینے, سال گزریں گے میرے حقوق بڑھیں گے. مجھے خوراک چاہیے, مجھے پانی چاہیے, مجھے آب و ہوا چاہیے, مجھے پروٹیکشن چاہیے, مجھے سیفٹی چاہیے, مجھے موسم کی شدت سے بچت چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سویلائزیشن ڈیولپ کی ہے اور آپ سب نے اور ہم سب نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو ہم یہ تمام چیزیں دیں گے. اور چند سالوں میں جب میں اس قابل ہو جاؤں کہ my brain begins to perceive things logically,
تو مجھے ایجوکیشن چاہیے. اینڈ یو کین ناٹ ڈینائی دس رائٹ ٹو اینی سنگل چائلڈ آف دا ورلڈ. ان تمام پری فیس کی باتوں کے بعد میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے کھلی آنکھوں سے یا بند آنکھوں سے کسی ایک چوراہے کو ذہن میں لائیے. پاکستان کے بڑے شہر یا چھوٹے شہر یا وہ علاقے جہاں چوراہا بھی نہیں ہے, کہیں ایک جگہ اپنے آپ کو کھڑا کیجئے. میں ہر سال ایک ٹریول کرتی ہوں. لاسٹ ویک سندھ میں نگر پارکر تک ٹریول کر کے آئی ہوں, جان بوجھ کے بائی روڈ ٹریول کرتی ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ میرے ملک میں انسانوں کی کیا حالت ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے اور دیکھیے کہ ہم انسانوں کے حقوق کہاں کہاں کیسے کیسے سلب کریں. چوراہے پہ کھڑے ہوئے بچوں کی عمروں سے بوڑھوں کی عمروں تک کی صرف ایک رینج بنائیے گا. ہر عمر کا اور ہر جینڈر کا شخص آپ کو نظر آئے گا. وہ کبھی آپ سے آ کے پیار سے مانگے گا, کبھی آپ کے ترلے کرے گا اور کبھی غصہ بھی کر جائے گا. اور میں اس وقت صرف یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ بھائی میرا قصور ہے, ہم نے تمہارا حق مارا ہے. تھینک یو سو مچ. Okay, thank you so much, Ms. Next, I would like to call upon Mr. Muhammad Ukesh Gulani. He's a political activist and he is CEO at Pinnacle Group.pk. So please, sir, join us and please share your thoughts on this prestigious day. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام انتظامیہ کا, تمام گروپس کا. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میم نے اتنی زبردست باتیں کی. میں چاہوں گا کہ میم کے لیے ہم سب کلیپ کریں. ہم کلیم کرتے ہیں ایز اے کمپنی ہم پاکستان کی واحد بزنس کنسلٹنسی فرم ہیں جسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ. اس میں ہم ہر مہینے ڈفرینٹ سی اوز کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ریسرچ بیسڈ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. اور انہی باتوں پہ ہم مائنڈ سیٹس کو چینج کر رہے ہیں. ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایسی ٹریننگز دے رہے ہیں. جو لاسٹ ٹائم ہمارا سیشن تھا اس کا نام تھا تھنکنگ بیونڈ بائنڈریز, کہ جو ہمارے نارمل مائنڈ سیٹس ہیں, جو نارمل سوچ ہے, اس کو کیسے ہم نے کور کرنا ہے. ہمارے اندر اللہ پاک نے ایک اسپیشل کوالٹی رکھی ہے سب کانشیس کی, اس کو ہم نے کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے اور کس طرح ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو ایکٹیو کر کے کامیاب زندگی گزار سکتے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے نیکسٹ ایونٹ پہ ہم آپ سب کو انوائٹ کریں اور آپ اس کو دیکھیں. ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں, ہمارے سینئرز یہاں پر موجود ہیں اور اکثر پی ایچ ڈی لوگ یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. اور یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ باہر سے ہم نے جو چیزیں سیکھی, ایک میں حدیث قدسی بیان کرنا چاہوں گا. اللہ پاک نے فرمایا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میں نے انسان کو محبت سے پیدا کیا. تو وہ جو پہلا درس تھا انسانیت کا, محبت, اگر ہم اس کو پکڑ لیں اور اسی کی سوچ کے ساتھ ہم سب انسانوں کو اسی پلیٹ فارم سے, اسی بیسکس نظر سے دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میں چاہوں گا تقریب آگے سٹارٹ ہو. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ناصر بخاری صاحب کا بھی, تمام مینجمنٹ کا, کہ ہمیں موقع دیا گیا ایسے پلیٹ فارمز پہ بلانے کا اور بات کرنے کا. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی,
सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच उकेश साहब, आपने हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर किए. एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर नासिर हुसैन बुखारी सर. He is well known for his education activities and he is also president at PPF National Think Tank. Sir, please join us. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. First of all, the honorable guests on the stage, Dr. Taimur Rahman, Associate Professor LAMS and General Secretary Mazdoor Kisan Party, Lal Band. He has joined us today on our invitation in this function, so give him a big clap. یہ ہم نے اپنا آج کا دن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے جو ہم منا رہے ہیں، میں قطعاً اپنے سے زیادہ جو میرے اس اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں ان لوگوں کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہر سال ہم ہیومن رائٹس ڈے بھی مناتے ہیں، حقوق انسانی کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن کیا عام پاکستانی یہ جانتا ہے کہ انسانی حقوق کی تعریف کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے ہوں گے کوئی میری ہیلپ کرے گا کہ انسانی حقوق ہیں کیا؟ The responsibility of A is the right of the B, and responsibility of the B is the right of the A. بجا دیں تالی. میری ذمہ داری آپ کا حق ہے اور آپ کی ذمہ داری میرا حق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ ریسیپروکل ہوتے ہیں، وہ گارنٹیڈ بائی دا اسٹیٹ ہوتے ہیں، وہ یونیفارم ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، یکساں ہوتے ہیں، کیونکہ انسانوں میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کسی کو مذہب کے نام پر، نہ کسی کو رنگ کی بنیاد پر، نہ کسی کو نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اس لیے پاکستان کے تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں، ان کے حقوق بھی برابر ہیں. سر فرحت اللہ بابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لیں. سر آپ پلیز سر. جب ہم پاکستان میں انسانی حقوق کی طرف دیکھتے ہیں تو سیاسی قیدیوں کے بارے میں، مسنگ پرسنز کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ سنیں گے. میں تو صرف ایز این ایجوکیشنسٹ بس صرف اتنی بات کہوں گا کہ میرا اور میرے پاکستان کی قوم کے بچوں کا سب سے پہلا حق ہے تعلیم. میں ملیشیا میں ایک کانفرنس میں تھا، مہاتیر محمد صاحب وہاں مہمان خصوصی تھے، وہ تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے جب ملیشیا بنایا اور اس کی پرائورٹی سیٹ کی تو میں نے پہلے 5 دفعہ لکھا ایجوکیشن 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 ایجوکیشن. تو پاکستان کے استاد کی حیثیت سے اور پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے میرا پہلا بنیادی حق ہے تعلیم، اور میرے پاکستان کے ہر بچے کا حق ہے تعلیم، اور وہ تعلیم برابری کی بنیاد پر ملنی چاہیے. اس میں کوئی امیر غریب کی تفریق قطعاً نہیں ہونی چاہیے. یہی ایجنڈا ہے پیپلز پارٹی کا، یہی ایجنڈا ہے ہم مزدوروں کسانوں کے بچوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے. دوسرا میرا حق ہے روزگار اور خوراک، کیونکہ جب تک میں اچھی خوراک نہیں کھاتا، جب تک میری قوم کے بچے اچھی خوراک نہیں کھاتے، وہ میل نیوٹریشنڈ ہوتے ہیں. ناقص غذا کی وجہ سے ان کے جسم بھی ترقی نہیں کر رہے ہوتے، ان کی مینٹل گروتھ بھی نہیں ہو رہی ہوتی. میں ڈڈوں بھوکا میر ماں، میرے بھوک کھچے سا. فاروق سہیل گوندی صاحب چونکہ پنجابی ایکٹیوسٹ بہت زیادہ ہیں تو ان کی نظر کر رہا ہوں.
मैं डिड्डू भूखा मैरमा मेरे भूख खिंचे सा तू जन्नत होरा दसदा है कोई चजदा लारा ला। सुबह होती है जन्नत से स्टार्ट होता हूं, रात होती है जन्नत। मेरे लिए तो जन्नत नहीं है भाई, मेरे घर में जन्नत नहीं है, मैं जन्नत में नहीं रह रहा, मैं दुनिया में रहता हूं। मुझे दुनिया में मेरे इंसानी हकूक दो, मेरे बच्चों को इंसानी हकूक दो, मेरे शहरियों को इंसानी हकूक दो। मुझे किसी मुल्ला की जन्नत दरकार नहीं है, मेरी जन्नत मेरे पास है, मैं ले लूंगा जाके अल्लाह से जन्नत। अल्लाह जन्नत के लिए इबादतें करने का नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि हकूक अल्लाह पहले हैं, सॉरी हकूकुल इबाद पहले हैं। आए हम सब मिलकर आज ये ऐद करें कि ये इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स और डे, ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आप ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो वेलेस्टीन की थ्योरी है कोर, पेरिफेरी और सब पेरिफेरी, तो कोर कंट्रीज ने हम पेरिफेरीज और सब पेरिफेरीज के शहरियों को गुलाम बना रखा है कैपिटलिज्म के नाम पर। आए हम इसके खिलाफ जंग लड़ने का आगाज करें, हम इस बात का आगाज करें पाकिस्तान से कि कैपिटलिज्म और गंदा कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, हमें सोशल डेमोक्रेसी चाहिए पाकिस्तान में। हमें कैद आजम का वेलफेयर इस्लामिक स्टेट जो वो कह के गया था, वेलफेयर स्टेट वो चाहिए जिसमें थियोक्रेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने अपनी पहली तकरीर 11 अगस्त 1947 को कहा था, पाकिस्तान विल बी अ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, देयर विल बी नो थियोक्रेसी। आप अगर इस तकरीर को पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप ढूंढें कहां पड़ी हुई है। एक किताब छपी पाकिस्तान में ओ लेवल की, नसीम फरूक नसीम बाजवा की, और उसके अंदर वो तकरीर पड़ी हुई है, जिसे चाहिए वो वहां से ले ले अगर और कहीं से नहीं मिल रही। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। हम हमारे दरमियान रेवरेंड फादर सरफराज साइमन मौजूद हैं। आप मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पर एक स्पीकर के तौर पर मसीही सेकुलर स्पीकर के तौर पर माने जाते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले मैं इस तकरीब के मुंतज़मीन बाशमूल आसफ़ ख़ान साहब और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर अरेंजिंग सच ए प्रेस्टिजियस गैदरिंग फॉर अस ऑन द डे ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुख्तसरन मैं हमेशा फ़रतुल्लाह बाबर साहब भी जानते हैं और आसफ़ साहब भी, कि जब भी मैं बात करता हूँ मुख्तसरन करता हूँ। और यहाँ मेरी बहन ने कहा कि जेंडर या पहचान, बदकिस्मती ये है कि हम पूरे अज़ा के साथ भी पैदा होते हैं और इंसान भी हैं, पर इस मुल्क में हमारी पहचान मज़हब से है, इंसानियत से नहीं है। हमें मज़हब के नाम पर पहचाना जाता है। रिलीजियस मिनॉरिटी, जब भी हमारा नाम आता है रिलीजियस मिनॉरिटी, अक़लियत, ये एक ऐसी, मैं समझता हूँ एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी रूह को भी ज़ख्मी कर देता है, लेकिन हर दफ़ा और हर तकरीब में हमारे लिए बोला ज़रूर जाता है और बाद में फिर मट्टी डालने के लिए, इसको लेवल करने के लिए नाकाम कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि इनको मसावी हकूक हासिल, हालांकि ये सरासर झूठ है, यह खुला झूठ है, बिल्कुल नहीं। मसावी हकूक कैसे हो सकते हैं? हमारा तो आइन ही हमें मसावी हकूक नहीं देता। आइन का आर्टिकल 40 कहता है कि कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मुल्क का जो है वो सदर नहीं बन सकता। तो जब आइन डिनाई कर रहा है तो हर बंदा आकर मीडिया पर और महफिलों में क्यों झूठ बोल रहा है? नहीं हासिल तो नहीं हासिल, बस कह दें कि ये हमारे मुल्क के एक दूसरे नंबर के या कम तरीन शहरियाँ मन को भी मौका दे रहे हैं। ठीक है, ये बात करनी चाहिए, बेहतर तो यही है, क्योंकि झूठ बोलने से बेहतर है बंदा सच बोले। यीशु अल मसीह ने फरमाया इंजील मुकद्दस में कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी।
जब तक हम सच्चाई नहीं का हम सच नहीं बोलेंगे हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकेंगे। सच बोलना और सच में रहना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक इंसानी हुकूक हमें हासिल नहीं हो सकते। तो इसलिए ये ज़रूरी है। हमारे भाई ने फरमाया कि हुकूकुल्लाह की बात की है, तो बात यह है कि जितने भी मज़ाहिब हैं दुनिया के, ख़ास तौर पर बड़े मज़ाहिब यहूदी, मसीहत और इस्लाम, ये तीनों जो बात करते हैं, इन तीनों ने, मुझे पता है यहाँ पर ज़्यादातर लोग वो बैठे हैं जो मज़हब की बात नहीं करते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तीनों मज़ाहिब ने पहले नंबर पर हकूक़ इंसानी की बात की है। तौरात जो कि यहूदी पढ़ते हैं, उनकी मुक़द्दस किताब है, उसमें लिखा है कि तू खुदावंद को और अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार कर, खुदा को भी प्यार कर और अपने हमसाए को भी। इस्लाम की जब आप बात करते हैं तो इस्लाम में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की बात होती है और दोनों को मसावी तौर पर पेश किया जाता है। हमारे इस मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि हम समझते हैं कि हम हुकूकुल्लाह पूरा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, और हुकूकुल इबाद को हमने यकसीर फरामोश कर दिया है। मसीहत की जब बात आती है तो यीशु मसीह ने भी फरमाया यही कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से प्यार कर और अपने जैसे इंसान को अपनी मानिंद प्यार कर। और मजीद फरमाया जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में यूएनओ में ये लिखा हुआ है और इसको कहते हैं गोल्डन रूल, इट्स अ गोल्डन रूल। वो क्या है कि फरमाया आपने कि जो तू चाहता है कि लोग तेरे साथ करें तू भी उनके साथ वैसा ही कर, जो तू चाहता है कि लोग तेरे साथ करें तू भी उनके साथ वैसा ही कर। अगर मैं अपनी बेइज्जती नहीं चाहता, अगर मैं नहीं चाहता कि मैं भूखा प्यासा रहूं या तालीम से और बुनियादी हुकूक से महरूम रहूं, तो फिर मैं दूसरों के लिए भी ऐसा ही सोचूं। मसला यह है कि इन तीनों मज़ाहिब के जो मानने वाले हैं वो ये तो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम यहूदी, हम मसीह हैं, लेकिन असल में कोई भी पूरे तौर पर अपने मजहबी तालीम को पूरा नहीं कर रहा। अगर कर रहे होते तो आज इस मुल्क का ये हाल ना होता। इस मुल्क में इंसानी हुकूक की बात तो होती है, लेकिन जहाँ पर जुल्म है मजहब के नाम पर, जिन्स के नाम पर, एक इलाकायत के नाम पर, लासानियत के नाम पर, वहाँ पर जो है इंसानी हुकूक एक दीवाने का ख्वाब ही नजर आता है और तो कुछ नहीं। फरमाया मेरे महबूब शायर ने, हबीब जालब ने, कि जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो जब तक जुल्म है इस मुल्क में, जो कि आपने सियालकोट में भी देख लिया, कोट राधा किशन में, से सियालकोट का इसलिए हाईलाइट होगा कि एक फॉरेनर मरा है। कोट राधा किशन में 2014 में इसी तरह मसीही जोड़ा, बल्कि 3 लोग थे, लोग कहते हैं 2-3 थे, वो औरत हामला थी और जब पेट में उसका बच्चा था वो जिंदा था, तीनों को भट्टे में जला दिया गया। उस वक्त कोई आहकार नहीं हुई क्योंकि वो लोकल लोग थे और लोकल भी वो थे जो अकलियत, लोकल अकलियत थी, इसलिए उनका कोई किसी ने कोई नाम लेना भी पसंद नहीं किया। अब चूंकि एक फॉरेनर मर गया, हमने एक सॉफ्ट इमेज दिखाना दुनिया को, तो इसलिए सारे जो है वो बोल पड़े। तो इसलिए मेरा मुख्तसरन आखिरी यही है कि जब तक हम अपने मज़ाहिब की जो तालीम है, रूह जो है, रूह उसको नहीं समझेंगे, उसके मुताबिक अमल नहीं करेंगे, तब तक इंसानी हुकूक जो है वो हम किसी सूरत भी इस मुल्क में कम से कम लागू नहीं कर सकते। और दूसरी सजेशन ये है कि जैसे कि वो लोग जो बदअमनी फैलाते हैं और इंसानी हुकूक की पामाली करते हैं, जिस तरह वो इकट्ठे हो जाते हैं, उस तरह हम जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं और चाहते हैं कि हो, हमें भी यूनाइटेड होने की जरूरत है। वी नीड्स टू बी यूनाइटेड। जब तक हम इसी तरह डेड ईट की मस्जिद बनाकर अपना अपना करते रहेंगे, तब तक हमारे हुकूक पामाल होते रहेंगे। जरूरत है कि जितने भी इंसानी हुकूक पर काम करने वाली तंजीमें हैं, एनजीओज हैं, सरकारी लोग हैं, जितने भी हैं, वो सब इकट्ठा होकर अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर
बात करेंगे, काम करेंगे, कोशिश करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि किसी हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फादर सरफराज साइमन, आपने हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर किए. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन सर आसिफ खान. ही इज़ अ CEO at Shaheed Bhutto Foundation, a senior politician and the voice of all the human groups here. So please sir. पहले तो मैं प्रीश सरफराज साहब की इस बात की तईद करता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त लाहौर में मौजूद था जब ये औलनाक वाक़या पेश आया था 2014 में. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ह्यूमन राइट्स सेल को मैं हेड करता था, और मैंने वो भट्टा भी विज़िट किया था, उनका घर भी विज़िट किया था, और बहुत ही दिल चौंका देने वाला वाक़या था. ईंटों के भट्टे में वो ऐसा पॉइंट होता है जो मिट्टी को पत्थर बना देता है. तो उसमें उन औरतों को पहले बरहना किया गया, औरत को मारा गया, और फिर उसके शौहर के साथ उसको वो भट्टे की जो जहाँ कोला डालते हैं वहाँ फेंक दिया गया. और लोग चलान भी हुए, हम कुछ देर फॉलो भी करते रहे, और गालिबन उनमें से बहुत से लोग फिर जो हैं वो रिहा भी हो गए थे. भट्टा मालकान थे और दीगर लोग थे. और मसला बलस्मी का नहीं था, मसला जो वो पेशगी देते होते हैं ना जी मज़दूरों को, उस पेशगी का मसला था. वो पेशगी ले के भाग गए थे या कहीं चले गए थे, तो ये वजह थी. तो वेरी रिस्पेक्टेबल बैठे हुए प्रेसिडियम पे लोग, हमारे लीडरान, ख़वातीन व हज़रात, मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेन हमारे प्रोफेसर तैमूर साहब हैं, जिनकी वजह से आज हम ह्यूमन राइट डे में को दोबाला कर रहे हैं अपने लाल बैंड से भी. तो इनको मैंने स्टेज पे अभी तक नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे इल्म है कि ये एक बड़े जेन्युइन मार्क्सिस्ट हैं, तो इनके लिए ये मैटर नहीं करता स्टेज में पहले बुलाया जाए या बाद में बुलाया जाए. प्रोफेसर साहब, असल में मसला ये है कि हमारा स्टेज बड़ा छोटा है, तो हर बार मैं ही नीचे चला जाता हूँ. तो अब भी मैं तकरीर कर को अपनी नशिस्त आपको दूंगा, अगर मोहसिन डावर साहब आए तो वो वहाँ बैठ जाएंगे. तो ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि बताया गया कि ये एक बड़ी तवील ह्यूमन राइट्स की जद्दोजहद है. 5000 जो सिविलाइजेशन का पीरियड है रिकॉर्डेड, उसमें बड़े बड़े दानिश्वर पैदा हुए जिन्होंने ह्यूमन राइट्स पे काम किया. बादशाहों ने किया, स्कॉलर्स ने किया, फ़िलासफ़र्स ने किया, जिसमें नाम भी मैं आपको गिनवा देता हूँ. हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, क्राइस्ट थे, बुद्धा थे, कॉन्फ्यूशियस था, सोक्रेटिस थे, अरिस्टोटल थे, कॉन्फ्यूशियस था. बहुत बड़े लोगों ने, इन्होंने सारों ने बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन की. लेकिन जब ये नेशन स्टेट का सिलसिला शुरू हुआ 18वीं सदी की आखिर में, तो फिर ये ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा खुलकर सामने आया. और मैं ये समझता हूँ इसमें मेरे ख्याल लौकी का, मुझे तैमूर करेक्ट करेगा, उसका एक बड़ा किरदार था, जो 1668 में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया बरतानिया में, जहाँ बादशाहत के इख्तियारात को महदूद किया गया. और उसके बाद फिर रूसो का बड़ा किरदार था. उसको कहा जाता है कि हिज फिलॉसफी वाज बाइबल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसने भी बड़ा रोल प्ले किया. इस तरह ये सारे अपना अपना रोल प्ले करते रहे. लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल डे है, जो आज के दिन 1948 में रात के अंधेरे में ये पास हुआ, और इसका कोई भी डाइसेंटिंग वोट नहीं था, किसी ने भी इसकी मुखालफत नहीं की. और रोजवेल्ट की बीवी ने गालिबन उसकी सदारत की थी उस इजलास की जिसमें ये पास हुआ. और रोजवेल्ट ने बड़े फ़ख्र से कहा कि ये 4 F हैं जिसकी ये दूसरी जंग अज़ीम में जो हमने अचीव किया है. पहली है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, और दूसरी है फ्रीडम ऑफ वर्शिप बाय आवर ओन वेज, तीसरी फ्रीडम फ्रॉम वांट है, चौथी फ्रीडम ऑफ फियर है. ये एक 4 निकात थे. बाद में जितनी भी बनी ह्यूमन राइट्स की, ये उनका एक मेन पॉइंट बन गया है. यहाँ से सारी बातें फिर आगे चलती रहीं. लेकिन अगर हम माजना करें
کہ یہاں اپنے ملک میں ہی کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو پہلی بات تھی آف اسپیچ، جس پہ زیادہ روشنی ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ جرنلسٹ کے ایک آئیکن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ناصر زہدی صاحب. یہ ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بڑی جد و جہد کی، طویل کوڑے بھی کھائے، سزائیں بھی کاٹیں. تو یہ ایک آواز ہیں، آج بھی پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری ہیں زہدی صاحب. بہت سے لوگ مجھے کہتے تھے کہ زہدی صاحب نے کیوں، یہ کچھ لوگ موقع پرست ہیں اور ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا بٹ ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. سارے لوگ تو نہیں ہوتے ایک جیسے نا، ان میں سے کوئی لوگ ہوتے ہیں جو قیادت کرتے ہیں، جو دیانتدار ہوتے ہیں، جو تاریخیں بلڈ کرتے ہیں. تو آپ کو بھی میں سلام کرتا ہوں. پھر فریڈم آف ورشپ جو دوسرا نقطہ تھا، اس کا بھی حال جس طرح آپ کو فادر نے بتایا، اور حال ہی میں جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، اور اس کا بھی سب سے بڑا جو شہید تھا وہ سوکریٹیز تھا. اس کو بھی یہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گاڈس کے خلاف بولتا ہے، تو اس کی بھی معافی ہو گئی تھی اور کہا تھا کہ آپ جرمانہ دے کے آزاد ہو سکتے ہیں. لیکن اس نے بھی شہید بھٹو کی طرح بڑا جو ہے بہادری کے ساتھ اس نے وہ زہر کا پیالہ پیا اور انکار کیا، نہ جرمانہ دینے سے، نہ بھاگنے سے، نہ معافی مانگنے سے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے آج آپ کے سامنے ہے، جو جتھے بنے ہیں اور جو حال ہی میں لشکر بنے ہیں، اور اس کا کون خالق کون ہے، ان کو بنانے والا کون ہے، ان کے پیچھے ان کے فور فادرز کون ہیں، نیریٹو یہ کس کا ہے. آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں تمغہ جرت دیں گے اس کو ہم. وہ جو لڑکا ہے جس نے وہاں اس کی جان بچانے کی کوشش کی، تو 2 لڑکے تھے غالباً. تو لیکن یہ اگر اس میں تحقیق کی جائے کہ یہ بلڈ کس نے کیا، دیکھیں نا وہ جو پولیس والے بیچارے کانسٹیبل کوئی 4 ہفتے پہلے مارے گئے شہید، بے دردی سے ان کو بھی قتل کیا گیا ڈنڈوں کے ساتھ. اور مجھے ایک سپاہی بتا رہا تھا کہ یہ اتنے ٹرینڈ لوگ ہیں، یہ ڈنڈا بھی سر پہ مارتے ہیں سیدھا تاکہ اسکل ٹوٹ جائے آپ کا. تو یہ کس نے کیا؟ اور بعد میں پہلی دفعہ بھی جب نواز شریف کا دور تھا تو ان کو پیسے تقسیم کیے گئے، اور دوسری بار اب بھی بار سفید کاریں آئیں اور سفید کپڑوں میں آئیں اور انہوں نے ان کو پیسے تقسیم کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کا اگر نیریٹو ہوگا تو سوسائٹی جو ہے وہ کیسے اعتدال پسند ہوگی. جینیولی کل ہم نے مظاہرہ کیا تھا سیالکوٹ کے واقعے پہ، لوگ آئے تھے لیکن کافی نہیں تھے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سائلنٹ میجورٹی آج بھی اعتدال پسند ہے، ماڈریٹ ہے، امن چاہتی ہے، ٹالرنٹ ہے، اور اس قسم کا ایکسٹریمزم سے نفرت کرتی ہے. میرا تعلق پنجاب کے گاؤں سے ہے، میرے گاؤں میں 8 مسجدیں ہیں، اور وہاں بھی میری 4-5 ہزار لوگ رہتے ہیں. لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. کسی نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاموشی ضرور ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے، خاموشی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کو بھی توڑنا چاہیے. تو چوتھی جو بات ہے فیئر کا بھی آپ اندازہ لگا لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری اسٹیٹ کا نیریٹو چینج نہیں ہوگا، جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کا کہ ہم نے ملک فتح کرنے ہیں، ہم نے یہاں جمہوریت کو جو ہے وہ نہیں چلنے دینا. میں جب اسلام آباد میں آؤں تو میں مرغلہ ہلز پہ ٹریک پہ جاتا ہوں. تو ابھی کچھ 2 روز سے میں آیا ہوں تو وہ ٹریک میں فوجی بھی پھر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کس حوالے سے پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا شاید کوئی جرنیل وغیرہ مٹر گشت کرتے ہوں گے تو ان کی دیکھ بھال کے لیے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ ہماری ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ 1905 میں برٹش آرمی کی تھی، تو یہ سارے پہاڑ ہماری ملکیت ہے. تو میں نے کہا یہ ملک ہی آپ کی ملکیت ہے، یہ تو ملک جو ہے ملک تو یہ تو ملک بنا ہی آرمی کے لیے ہے. تو یہ صورتحال ہے آپ اس ملک کی. تو یہ بہرحال مایوسی کی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سوچ جیسے لوگ اور بہت موجود ہیں. اگر آپ جائیں دیہاتوں میں جائیں، چھوٹے شہروں میں آپ کو بہت نظر آئیں گے، ماڈریٹ لوگ نظر آئیں گے. تو یہ انشاءاللہ ایک ہماری عمر میں ہی یہ وقت ضرور آئے گا کہ سویلین سپرمیسی بحال ہوگی، اور سول رائٹس کا اور مینورٹی رائٹس کا، وومن رائٹس کا یہاں بول بالا ہوگا. بہت بہت مہربانی، شکریہ.
Thank you so much, sir. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. Next, I would like to call upon Mr. Afraz Syab Khattak Saab. He is a mentor at PDM, humanitarian and a scholar. Please, sir, join us. स्टेज पर बैठे हुए मज़ज़ दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं शहीद भुट्टो फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़ के बैन अक़वामी दिन पे हमें और आपको ये मौका दिया है कि हम इसके बारे में कुछ तबादला ख्याल करें और कुछ सोचें कि हमारे इर्द गिर्द क्या सूरत हाल है. जैसे पहले आपको बताया गया, असल में 20वीं सदी में दो बड़ी जंगें हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार. इन जंगों के बाद, इस तबाही के बाद इंसान इस सोच में पड़ गए कि इंसानों की मुस्तकबिल का क्या बनेगा और इसमें ये जंगों की बुनियादी वजह क्या है. तो बड़े बहस मुबाहिसे के बाद इंसान इस नतीजे पे पहुँचे कि बुनियादी बात यह है कि इंसानों को उनके हकूक़ नहीं मिलते और कौमों को भी नहीं मिलते, इंसानों को भी नहीं मिलते, तबकों को नहीं मिलते, ख़वातीन को नहीं मिलते, मज़दूरों को, किसानों को. तो ये तजिया किया गया कि असल में जो असल मसला है बुनियादी वो ये है. इसके हल के लिए इंसान कुछ बुनियादी चीज़ों पे मुत्तफ़िक़ है, सारी दुनिया के इंसान, और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा बनी. अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर जो है वो एक तरह से पहली दस्तावेज़ थी जिस पे इंसानों ने इत्तेफाक किया और ये तय पाया कि रूल्स ऑफ द गेम क्या हैं, कौमों के लिए कैसे वो एक दूसरे के साथ मिलकर पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं. पुरअमन बकाए बाहमी उसकी बुनियाद हकूक़ की है. हकूक़ का तस्वर बहुत पुराना है, लेकिन पहले ये था कि इसके लिए सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स या मुख्तलिफ़ किस्म के नाम थे. लेकिन 20वीं सदी में इंसानी हकूक़ एक बहुत सीधा तस्वर, बहुत बज़ाहिर सादा सा भी है, लेकिन ये सादा ऐसे पुरकार है जैसे सच सादा है, सच खुद जैसे सादा है, क्योंकि इसमें इंसान होना जो है वो काफ़ी है और कोई चीज़ नहीं. यानी इंसान होने की वजह से इंसान को, जैसे प्रोफेसर साहिबा ने बताया, खातून ने बताया, ऐसी हकीकत ये है कि इसमें इंसानी हकूक़ का तस्वर बहुत साफ और सादा तौर पर सामने आया और एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया और इससे अक़वाम मुत्तहिदा बनी और ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये सन 48 में बना. तो इससे इंसान जो है, इंसानों ने इस पर काम शुरू किया. उसके बाद आपने देखा कि जेनेवा कन्वेंशन महाजरीन का, उसके बाद आपने देखा कि सिविल पॉलिटिकल राइट्स, सोशल और इकनॉमिक राइट्स, उसके बाद ख़वातीन के हकूक़, बच्चों के हकूक़, तशद्दुद के ख़िलाफ़ दस्तावेज़, ये एक पूरा स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी बन गई बैनुल अक़वामी कानून की जो इंसानी हकूक़ के लिए हैं. लेकिन मुश्किल ये पेश आई कि ये जो नामनहाद जंग थी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, इसने इस बैनुल अक़वामी निज़ाम को बहुत नुकसान पहुँचाया, क्योंकि बड़ी ताकतों ने इन कवानीन की धड़ल्ले से खिलाफ वर्जी की और उनकी देखा देखी और मुल्कों में भी लोगों ने कहा कि इंसानी हकूक़ के कवानीन को पामाल किया जा सकता है. और बदकिस्मती से हमने देखा कि बहुत सारे कवानीन में तब्दीलियाँ आईं और आपने देखा गुआंटानामो बे के जेल जो हैं वो बनाए गए. अमेरिका ने, देखे ना, ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि आपने कहा कि हम चूँकि हमारे ज़मीन में नहीं है तो बस ठीक है. यानी ये क्या बात है. और हम अमेरिका क्यों जाएं, हमारे यहाँ जो इंटरनमेंट सेंटर्स हैं ये गुआंटानामो बे की तरह की चीज़ें हैं. तो ये चीज़ें वजूद में आई इस दौरान में. लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसके बग़ैर कोई चारा नहीं है, इंसानी हकूक़ के बग़ैर कोई चारा नहीं है. और कोई न मुल्क, दुनिया सलामत रह सकती है, न बर आज़म सलामत रह सकते हैं, न रीजन सलामत, न मुल्क सलामत रह सकते हैं, न सूबे, न शहर, न गाँव, जब तक ये ह्यूमन राइट्स का तस्वर कबूल नहीं होगा. हमारे यहाँ मुश्किल ये है, मुझे पहले कहा गया कि रियासत जो है उसका बयानिया, पहली बात यह है कि कौन सी रियासत. रियासत को तो पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा था कि मुक़न्ना, लेजिस्लेचर, इंतज़ामिया और अदलिया, ये बड़े उसके पिलर्स हैं. तो अब हमारे यहाँ देखें, यानी एक जो हिस्सा है सरकारी महकमा है, उनके पास बंदूकें हैं, उन्होंने रियासत को अगवा कर लिए, वो कहते हैं हम रियासत हैं. जैसे वो सीजर कहते थे रोम में कि आई एम द स्टेट, तो इन साहिबान ने भी तकल्लुफ़, कहते हैं हम रियासत हैं. तो रियासत एक तरह से अगवा हो गई है. हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि रियासत अगवा हो गई और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है. और ये न भूलें कि 10 दिसंबर और 16 दिसंबर आपस में बहुत दूर नहीं है.
16 दिसंबर 1971 को हमारा मुल्क 2 टुकड़े हुआ था, और उसकी बड़ी वजह यही थी कि हमने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की थी, क्योंकि बंगाली जो अक्सरियत में थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया जी, सोहरावर्दी और शेख मुजीबुर रहमान ने बनाया था पाकिस्तान। ये सन 46 के इलेक्शन में जो दिसंबर 45 में हुए और जनवरी 46 में 2 इलेक्शन हुए, एक सूबाई असम्बलियों के लिए, एक मरकजी असम्बली के लिए, उसमें सिर्फ एक सूबे में मुस्लिम अक्सरियत के एक सूबे में मुस्लिम लीग ने इलेक्शन जीता, वो बंगाल था, ईस्ट बंगाल। लेकिन क्या हुआ, हमने कहा कि नहीं जी वो होंगे, आपकी आबादी ज़्यादा होगी, लेकिन उन्होंने कहा हमारी ज़ुबान है, उन्होंने कहा कि नहीं कोई आपकी ज़ुबान क्या, उर्दू इस्लाम की ज़ुबान है, भाई मज़हब की ज़ुबान नहीं होती, ज़ुबानें तो सारी खुदा की हैं और खुदा की मखलूक की हैं, तो ये इसमें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा। उसके बाद फिर इक़्तिसादी सवाल आए और आपने देखा कि 23 साल के अंदर यानी वो जो अक्सरियत थी उनको धक्के मार मार के मुल्क से निकाल दिया गया। और क्या निकाला, ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने की चीज़ है, उसके अंदर है सारा कि कैसे वहाँ पे मजालिम हुए, कैसे हमने। तो गुजारिश ये कि ये हम एक तजुर्बा कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से यानी लोग दूसरे के तजुर्बों से सीखते हैं, हम अपने तजुर्बों से नहीं सीखते। बस ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो 21 फरवरी को सारी दुनिया में दिन मनाया जाता है मदर टंग्स का, मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये आप सबको पता होगा कि ये 21 फरवरी इसलिए है कि 21 फरवरी 1952 को पाकिस्तान में हमारी सिक्योरिटी के इदारों ने गोलियां चलाई ढाका में, नौजवानों पे जो कहते थे कि बंगाली ज़ुबान भी कौमी ज़ुबान हो। अब वो कहते थे कि 2 कौमी ज़ुबानें कर लें, उर्दू के साथ बंगाली को भी। उन पर गोली चली और उनकी यादगार अभी भी ढाका यूनिवर्सिटी में, एक दफ़ा मैं ढाका गया था और मैंने देखा वो मॉन्यूमेंट जो उसका है। तो बाकी दुनिया ने 21 फरवरी को इसलिए अडॉप्ट किया कि पाकिस्तान ने ब्लंडर किया और दुनिया उससे सीखना चाहती है। वो कहते हैं मदर टंग्स को सप्रेस न करें, मदर टंग्स उस धरती की ज़ुबानें हैं, उनको कबूल करें, ये सारी दुनिया ने। लेकिन आप आज हमारी मदर टंग्स का अंदाज़ा लगाएं, इधर उधर देख लें। अभी थोड़ी देर पहले मैं बाबर साहब भी तो उस फंक्शन में हमारे बलूचिस्तान के लोगों ने वो डिसअपीयर्ड लोगों का देखें, डिसअपीयर्ड कितनी शर्मनाक बात है, हज़ारों लोग डिसअपीयर्ड हैं और कहते हैं वो, यानी आज भी मैंने बयान पढ़ा, मैं हैरान हूँ। वो नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र, उसने कहा कि ये लोग लड़ने के लिए चले जाते हैं और फिर कहते हैं डिसअपीयर्ड हैं। अरे भाई, ये जो वापस आए हैं सैकड़ों लोगों से आप पूछ रहे हो किसके पास थे, वो तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों ने उठाए थे। जो असल कल्प्रेट है आप उसका नाम तक नहीं ले सकते, और आप ऐसी बातें करते हैं तो कौन आपको सीरियसली लेगा? अपने मुल्क में लोग आपको जोकर समझेंगे, बाकी दुनिया में कौन आपसे बात करेगा? तो गुजारिश है कि ऐसी हमारे अगवाशुदा रियासत जो है उसका बड़ा मसला ये है कि एक गिरोह ने उस पर कब्जा कर लिया है और रियासत के नाम को इस्तेमाल करते हुए आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। देखिए ना, पाकिस्तान की बुनियाद तो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वफाकी जमहूरी पाकिस्तान, जो सन 73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बाकी दूसरे सियासी लोगों ने मिलकर बनाया था, वो हमारी बुनियादी दस्तावेज़ है। वो कहते हैं नैरेटिव, भाई नैरेटिव तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप नहीं मानते तो आप किस तरह का पाकिस्तान मानते? कौन सी नैरेटिव आपकी है? ये वाली नैरेटिव जो सियालकोट में उस दिन हमने देखने को मिली है, ये तो यही इन लोगों ने पैदा की है। देखिए ना, आप अफगानिस्तान में आप तालिबान मुसल्लत करते हैं और यहाँ पे आप तालिबान अब आने वाले हैं। TTP के लीडर ने कल कहा है कि वो कोई उसने, यानी मैंने खुद चूँकि बात उसने पश्तो में की थी वीडियो में, उसने कहा कि हमारा एक मकसद है इस्लामाबाद पर तालिबान का सफ़ेद परचम लहराना। ये कल उसने कहा। और उनसे जनाब आप बात कर रहे हैं, उनसे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जो पुरमन अली वज़ीर है, जो पार्लियामेंट का मेंबर है, जो कहता है कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है, वो एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे, दूसरे से तीसरे मुकदमे में जा रहा है। तो ये इस तरह तो मुल्क चलते नहीं हैं। और बदकिस्मती जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, खुद हम अपनी तजुर्बे से सीखने को तैयार नहीं हैं। 71 का तजुर्बा हमारे सामने है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारे और आपकी जदोजहद वह यही रहेगी और हम यकीन है कि ऐसे होगा। इससे हम घबराते नहीं हैं कि इनके पास बंदूकें, ताकत है। ये आखिर में देखना, ये नाजी जर्मनी क्या था, जो फाशिस्ट थे उनके पास कितनी ताकत थी, कितनी मगरूर, कितना तकब्बुर था उनका, इंसानों को रोंदना, कैसे उन्हें रोंदा, इंसानों को कैसे कत्ल किया, कैसे पूरी दुनिया में, यानी पूरे यूरोप या बहुत से इलाकों में उन्होंने क्या किया। लेकिन जब नूरमबर्ग का ट्रायल था तो ऊपर देख नहीं सकते थे, वही लोग थे, वही मगरूर जिनके गर्दनों में सरिया था। लेकिन जब वो मुजरिमों के तौर पर कटहरे में लाए गए तो ऊपर आंखें नहीं उठा सकते थे।
तो मुझे यकीन है कि मुजरिम जो भी हों, जो जुल्म करते हों, और ये बात जो हज़रत अली से मंसूब की जाती है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से, कि जिन्होंने कहा था कि मुल्क कुफर के साथ रह सकते हैं, जुल्म के साथ नहीं रह सकते। और ये बहुत, इसमें बहुत दानाई है। दानाई ये है, देखिए ना, रियासत और शहरियों के दरमियान रिश्ता है, जिसमें शहरियों ने रियासत के इक़्तिदार को तस्लीम किया, रियासत ने शहरियों के हकूक़ को तस्लीम किया। ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट, एक फरीक तो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं रख सकता ना, ये तो दोनों तरफ से रखा जा सकता है। और बल्कि एक वो जो एम्पावरमेंट का रिश्ता है वो हमारा टूट गया है, और जुल्म का, ऑपरेशन का रिश्ता है, एक्सप्लॉयटेशन का रिश्ता है, ये रिश्ता नहीं चल सकता, ये रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे यकीन है कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम इंशाल्लाह खुद को ज़रूर आज़ाद कराएंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। Next, I would like to call upon Mr. Farooq Sohail Gondi Saab. He's a non-political activist. He's running his own publication house, okay, with the name of Jaddojahed Publication, and wrote a lot of books for us. Please, sir, join us on the stage. ख़वातीनो हज़रात और मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैडम हुमा के बाद तो तकरीर बनती नहीं है। उन्होंने जो बातें नहीं की, सवालात उठाए हैं, और उन सवालात में एक सवाल मैंने जोड़ता हूँ। मैंने अपनी वालदा से पूछा कि जब मैं इंसान पैदा हुआ था तो अजान कितनी देर बाद हुई थी? कहते हैं 3 घंटे बाद। तो पहले मैं इंसान पैदा हुआ था, उसके बाद कुछ बना था। और शहीद भुट्टो फाउंडेशन का शुक्रिया, और आसिफ खान साहब का। आसिफ खान साहब चूँकि मेरे नज़रियाती दोस्त भी हैं, और हमारी दोस्ती में है 3 नहीं बल्कि 4 नस्लों से है। और शहीद भुट्टो से तो मेरा इश्क है ना, क्योंकि मुझे एक कामरेड ने कहा क्या है शहीद भुट्टो, ये किया वो किया, बड़ा तनकीद में कहा भगत सिंह क्या है, सूली पे चढ़ा था ना। तो जो बंदा सूली पे चढ़ा है उस पर इश्क ना किया जाए और क्या किया जाए, इतना आसान नहीं है। ये जो इंसानी हकूक़ है, इसकी डेफिनेशन यकीनन ब्रसेल्स में और होगी और पाकिस्तान में और होगी। और पाकिस्तान में जब तक ह्यूमन नीड्स नहीं पूरी होती, ह्यूमन राइट्स मुकम्मल हो नहीं सकते। 1973 का आइन इतना जामे आइन है, जैसे इफरासियाब खटक ने कहा, कि अगर हम इसको 10 साल पहले जैसे इसको इम्प्लीमेंट होना था, इसके सूबाई हकूक़ तक तय थे, तो हमें 18वीं तरमीम और ये जो हम तफसील बयान कर रहे हैं वो पूरी ना होती। मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े जज्बाती थे आर्टिकल 6 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब वो अभी वज़ीर आज़म बने तो एक महफिल में बड़े दानिश्वर लोग बैठे थे, उनके हमायती सारे ही थे तकरीबन। आर्टिकल 6 तो मैं आपको वो जो बात वहाँ हुई, मेरे दोस्त थे बुलंद एजुएट टर्किश लीडर, हमने कोई 93 में उनको बुलाया पाकिस्तान। वो 3 डिक्टेटर भुगता चुके थे, हम भी 3 डिक्टेटर भुगता चुके थे। तो डिनर रखा एक हमने उनके एजाज़ में। तो उस डिनर में राव रशीद साहब ने बड़ी लंबी तकरीर की इस्तकबाल करते हुए कि यू हैड डिक्टेटरशिप, यू हैव कनान एवरन और फलां मिलिट्री डिक्टेटरशिप, तो आपने कैसे डील किया। हमने तो आर्टिकल 6 लिखा, आइन बनाया, फिर वो आ गई। तो बुलंद एजुएट साहब ने कहा फौज आइन पढ़कर आती है। और उसके बाद देखा 99 में फिर आ गए। खान साहब आपने तो वो पहाड़ों के कागजात सुन लिए। मैं एक कुछ अरसा पहले 10-1 साल पहले एक मिलिट्री बैरक्स में बुलाया गया, उसकी तारीख को कुछ छापना था। तो मेरे लिए बड़े सवालात थे कि वहाँ पर जो फतूहात की फखरिया चीज़ें पड़ी थी, पहले तो वो 71 की वॉर की थी, फिर 17 अगस्त के जहाज़ गिरने वाला एक जर्नैल भी उनमें था, जनरल याकूब के क्या नाम था उनका। उसके बाद मैंने देखा 65 की भी चीज़ें थी, गोला बारूद था पड़ा हुआ, जो टैंक उसमें या जो शेल। उसके बाद देखा कि उसमें अफ़गानिस्तान पर जंग जीतने की भी चीज़ें थी, 2 बड़ी अहम वो मिलिट्री का बैरक्स थी जो कैवेलरी का था। तो मैं चौंक गया। वहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़ख्र था वो 1857 में मेजर हुडसन की क़यादत में दिल्ली को फतह करने की भी चीज़ें पड़ी थी। तो मलकियत तो उनकी बहुत बड़ी है खान साहब, ये पहाड़ों से भी बड़ी है, मुमलिकत से भी बड़ी है। तो पाकिस्तान के अंदर मैं कोई बेसिकली जेनेटिकली तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ,
لیکن اگر آپ میرے سے ریشنلی پوچھیں خان صاحب, آپ سیاسی لیڈر ہیں, لوگوں کو امید دلاتے ہیں, میں تو آپٹیمسٹک نہیں ہوں. پاکستان کے اندر انسان جتنا غیر محفوظ ہے, میرے ایک دوست نے کہا جی میں امریکہ رہ کے لوگوں کو کہتا ہوں میں ہندوستانی ہوں, نیپالی ہوں. نہیں, آپ لبنان کے اندر بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں پاکستانی ہوں, جہاں پر حزب اللہ جیسی تنظیمیں ہیں. آپ ترکی کے اندر بھی کہیں گے پاکستانی تو چونک جائیں گے. تو پاکستان کے حالات جو ہیں, 73 کے آئین کو بھی میں سمجھتا ہوں دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان ایک ریسٹرکچرنگ مانگ رہا ہے ریاست کی, اور میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی بکھرتا سماج, جس کا انٹرو یہ ہے کہ ریاستیں بکھر جائیں بن جاتی ہیں, سماج بکھر جائیں نہیں بنتے. سوویت امپائر ٹوٹ گئی, پوری سوویت یونین ٹوٹ گئی, سماج قوم زندہ تھی, ویلیوز, ہیومن ویلیوز, سارا کچھ زندہ تھا, ریاست بن گئی. آسٹرو ہنگیرین امپائر جنگ عظیم اول میں اتنی بڑی امپائر تھی, ٹوٹ گئی, اس کے اندر سے نئے ملک بن گئے. یوگوسلاویا ٹوٹ گیا, آٹومن امپائر ٹوٹ گئی, ٹرکی بن گیا. پاکستان کی ریاست بھی بکھر گئی ہے, پاکستان کا سماج بھی بکھر گیا ہے. مایوسی ہے, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, لیکن ایک نئی فکر کی ضرورت ہے. 73 کے آئین کو بھی آج کے حالات کے مطابق قومیتوں کے حقوق سے لے کے, انسانی حقوق سے لے کے, خواتین کے لوگوں نے کہا فیصلہ آباد میں عورتوں کی توہین ہوئی ہے, میں نے کہا نہیں, انسانیت کی توہین ہوئی ہے. یہ عورت اور مرد کی, میں کہا مرد کی بھی یہاں توہین ہوتی ہے. سارا دن جو مرد کے ساتھ بھٹا مزدور میں, دہقان کے ساتھ, کسان کے ساتھ, ورکنگ کلاس کے ساتھ ہوتا ہے, برابر ہیں. ظلم کی اب کوئی, اس کی کوئی جینڈر بھی نہیں رہی ظلم کی کہ یہ عورت ہی مظلوم ہے, دونوں مظلوم ہیں اس ملک میں. تو اس لیے پاکستان میں ایک نئی فکر کی ضرورت ہے, ریاست کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, ورنہ مایوسی ہے. آپ یہ کہتے ہیں یہ مائنورٹی ہے, یہ ایسی مائنورٹی ہے جو ڈنڈے کے زور پر میجورٹی کو کنٹرول کرتی ہے, اور تاریخ میں ایسے ڈنڈا برداروں کی طاقت کو ہم نے بڑھتے دیکھا ہے. اور اس کو روکنے والی چیز ایک ہی ہے, وہ فکر ہے. جو فکر یہاں حال میں بیٹھے ہوئے لوگ, فرت اللہ بابر, زاہد صاحب, فادر, اور افراسیاب خٹب, آصف خان, اور سارے, یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے سے لائق لوگوں میں بیٹھا ہوں, اس لیے مجھے کوئی لیکچر نہیں دینا کہ آئین کیسے بنا اور یہ کیا ہوا. بات ہے ایک نئی فکر کی. پاکستان یہ پوٹھوار صوبہ بنا لیں, میں آپ کو کھل کے بتاؤں, کچھ نہیں ملنا آپ کو. سرائکی صوبہ بھی بنا لیں. میں نے کہا بلوچستان صوبہ بنا ہوا ہے, وہاں حقوق مل گئے ہیں. لاہور میں پاکستان کی سب سے بڑی پاورٹی رہتی ہے, بات طبقاتی ہے. لاہور میں بلوچستان سے زیادہ غربت ہے, کراچی میں پاکستان سرائکیوں اور پوٹھوانوں سے زیادہ. بنا لیں صوبے, صوبہ بنانے سے بلوچستان میں بھی اگر حقوق ملتے تو بلوچیوں کو مل جاتے. پاکستان کا مسئلہ طبقاتی اور انسانی ہے, جب تک اس کو حل نہیں کیا جائے گا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. شکریہ. بہت شکریہ سر. نیکسٹ میں ڈاکٹر تیمور رحمان کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گی. He is a professor at LUMS, General Secretary at Mazdoor Kisan Committee, and he has organized Lal Band concert for us along with his wife voluntarily. Thank you so much, sir. Please. بہت شکریہ جناب آصف خان صاحب. پچھلے دنوں مجھے چنیوٹ میں دعوت ہوئی, وہاں کے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ نے مجھے بلایا. جب میں چنیوٹ پہنچا اپنے بینڈ کے ساتھ, تو وہاں پر پہلے ایک فون کال آ چکی تھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی وائس چانسلر کو. انہوں نے مجھے کیمپس پر قدم بھی نہیں رکھنے دیا. تو مگر میں زیبسٹ کا اور شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں, اور ہم ڈیفینیٹلی آپ کو نہ صرف دعوت دیں گے اور ایسی کی تیسی اگر کوئی ہمیں روکے اس حوالے سے. تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ ہیونگ دیٹ کریج. یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 کے اندر پاس ہوا جب, اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں سوویت بلاک اور جو کیپٹلسٹ بلاک تھا, یعنی سوشلسٹ بلاک اور کیپٹلسٹ بلاک, دونوں نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں, بنیادی انسانی چیزیں جو کہ تمام دنیا کی ضرورت ہے. اور اس وقت تک 50 ملین بندہ قتل ہو چکا تھا ورلڈ وار 2 میں, اور اس کے بعد ایک دنیا کے لیڈرز جو ہیں وہ ایک نیا وعدہ کرنا چاہتے تھے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا. اس وقت جنرل اسمبلی کے اندر صرف 58 کنٹریز تھیں جنہوں نے اس کو اپروو کیا. اور دلچسپ بات یہ ہے, آصف خان صاحب نے درست کہا کہ اس کے خلاف تو کوئی ووٹ نہیں پڑا, مگر سعودی عربیہ نے اس کی حمایت نہیں کی. اور ان کا یہ کہنا تھا, اور آج بھی یہ کہنا ہے,
کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. وہ آپ جانتے ہیں بادشاہت ہے تو وہ فریڈم آف اسپیچ اسمبلی ایسوسیشن نہیں دینا چاہتے. اگر فریڈم آف اسپیچ اسمبلی ایسوسیشن ہو جائے تو پھر تو شاید ان کی بادشاہت قائم نہ رہے. آج 193 کنٹریز اس کو اپروو کرتی ہیں. اس ڈکلیریشن کے اندر 30 مختلف آرٹیکلز ہیں, مختصر ہے بہت, اور ہر شہری کو, ہر پاکستان کے شہری کو یہ ڈکلیریشن پڑھنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان بھی اس پہ سگنیٹری ہے اور یہ آپ کے بنیادی حقوق کے اندر ہے, اگرچہ نان بائنڈنگ ہے. اس کا انفلوئنس فرینچ ریولوشن کا بہت بڑا انفلوئنس تھا اس کی پوری رائٹنگ پہ. فرینچ ریولوشن کے نتیجے میں جو کوڈ نپولیون بنا اور اس کی ورڈنگ اور ہیومن رائٹس ڈکلیریشن کی ورڈنگ کافی ملتی جلتی ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا, ایلنور روزویلٹ نے اس میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا اور بائیں بازو کے لوگوں کو بھی وہ کھینچ کے لے آئیں, کیونکہ روزویلٹ کی اپنی ایک بائیں بازو کی سیاست بھی تھی, خاص طور پہ امریکہ کے اندر. دوستوں, اس کے اندر 4 بنیادی ستون ہیں, وہ 4 بنیادیں ہیں اس کی, اور آرٹیکل 3 سے لے کے 11 تک اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بنیادی طور پہ ہے رائٹ آف دی انڈیویجول, فرد کے کیا حقوق ہیں, رائٹ ٹو لائف, پروہیبیشن آف سلیوری, یہ سب چیزیں آرٹیکل 3 سے لے کے آرٹیکل 11 تک ہیں. دوسرا اس کا جو پلر اور کالم ہے, سپورٹ ہے, وہ ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف دی انڈیویجول ان سول اینڈ پولیٹیکل سوسائٹی. آپ کے جو سیاسی حقوق ہیں اور آپ کے جو سماجی حقوق ہیں وہ آرٹیکل 12 سے لے کے آرٹیکل 17 تک ہیں. تیسری جو اس کی بنیاد ہے اس میں اسپرچول, پبلک اور پولیٹیکل فریڈمز کی بات کی گئی ہے, سچ ایز فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف اسپیچ. یہ آرٹیکل 18 سے لے کے 21 تک ہے. اور جو چوتھا اس کا حصہ ہے یعنی آرٹیکل 22 سے لے کے آرٹیکل 27, وہ ہے سوشل, اکنامک اور کلچرل رائٹس پر, جو کہ ہمارے ملک کے اندر بری طرح سے سلب کیے گئے. گووندی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ طبقاتی مسئلہ نہیں حل ہوگا, ہمیں اپنے سماجی, سیاسی اور خاص طور پہ معاشی حقوق نہیں ملیں گے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. پاکستان کے اندر ہی دیکھ لیجئے, جناب ہماری کامریڈ فرزانہ باری بھی آئی ہیں, تو 79.8% عورتیں جو ہیں ان کے پاس صاف کلین کوکنگ فیول نہیں ہے, وہ گندے فیول سے جو ہیں کھانا وغیرہ بنا رہی. 1/4 ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیسک سینیٹیشن کی فیسلٹیز نہیں ہیں. چائلڈ میرجز کی جو تعداد ہے وہ 4.9 ملین ہے, جو کہ اپنی نوعمری میں لوگوں کی شادی کر دی جاتی ہے. 24% of women belonging to the richest households and a staggering 63% from the most disadvantaged backgrounds are married before the age of 18. یعنی کہ 63% عورتیں جو کہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتی ہیں ان کی 18 سال عمر سے پہلے شادی کر دی جاتی ہے. 74% have an average of less than 6 years of education. خواتین کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ 74% جو پاکستان کی عورتیں ہیں ان کے پاس 6 سال کی اسکولنگ بھی نہیں ہے. 48.1% عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس, یعنی آدھی عورتیں جو ہیں وہ اپنے بنیادی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے فیصلہ جات کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, فلاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. ان کے پاس ان کو یہ ڈیسیجن میکنگ رائٹ ہی نہیں ہوتا. اور اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین, ہماری کنزرویٹو سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں کہ میل ڈاکٹر سے نہ چیک کرائیں, اور یہ وہ جو ہمارا پیر ہے اسے چیک کرائیں, یا جو بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. فوڈ انسیکیورٹی خواتین میں 11% ہائر ہے مردوں کی بنسبت, کیونکہ بچیوں کو پرائرٹی نہیں دی جاتی, پہلے کہتے ہیں پتر کھائیں گے پھر بچیاں کھائیں گی. سیف واٹر کا یہ حساب ہے کہ 80% پانی پکڑنا پاکستان کے اندر وہ خواتین کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے, ٹھہرائی جاتی ہے. اور 70% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ سلمز, بیسکلی ایسی گھرانوں کے اندر رہتے ہیں جن کو سلمز تصور کیا جائے گا بین الاقوامی طور پہ, یعنی وہ ان سیف ہاؤسنگ ہے. کسی وقت بھی زلزلہ آ گیا, کوئی اور مسئلہ بن گیا, کوئی بجلی پانی گیس کا ایشو ہو گیا تو وہ بلڈنگ ٹوٹ جائے گی اور اس کے اندر لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں. جناب عالی, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 2020 میں 3773 ریپ کیسز ہوئے. یہ وہ ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے, یہ وہ نہیں ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے. اس کے اندر سے 219 ایسے کیسز تھے جو گینگ ریپ کے کیسز تھے. اس کے ساتھ مزید 163 ایسے کیسز تھے جو بچوں کے ریپ تھے. اس کے ساتھ ساتھ 9634 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ 13397 لوگوں کو کڈنیپ کر لیا گیا, ابڈکٹ کر لیا گیا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں وہ جو مسنگ پرسن آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو باقی سارے لوگ ہیں. مطلب ہے کہ وہ علیحدہ ہیں, اس میں اور شامل کریں وہ 11000 جو HRCP کی رپورٹ کے مطابق سے. 237 عورتوں کو آنر کلنگز کے نام پر قتل کر دیا گیا. ڈومیسٹک وائلنس میں 576 ایکسٹریم کیسز آف ڈومیسٹک وائلنس ہمارے سامنے
मुंह तोड़ दिया, नाक तोड़ दिया, हड्डियां तोड़ दी वगैरह वगैरह। एसिड क्राइम्स 59 औरतों पर पिछले साल मुंह पर तेजाब फेंका गया। कभी अगर आप एसिड विक्टिम से मिलें तो आप जो है खौफ से लरज जाएंगे कि ये कैसे कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ कर सकता है। 487 केसेस ब्लास्फेमी के पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट किए गए। 293 लोगों को पुलिस ने सो कॉल्ड पुलिस मुकाबलों के अंदर कत्ल कर दिया। ये है ह्यूमन राइट्स की कंडीशन, भयानक तरीन एक कंडीशन है। और जब हम इस पे बात करने की कोशिश करते हैं, आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमें कह दिया जाता है कि जी सॉरी वो ऊपर से फ़ोन आ गया है, आपको जो है बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रगल अहेड ऑफ अस। ना तो मैं आसिफ खान साहब की तरह शायद ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हूँ और ना गोविंदी साहब की तरह ओवरली पेसिमिस्टिक हूँ। वो लेनिन का एक बड़ा अच्छा फ्रेज था, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल अलोन डिटरमिन्स हु विल बी सक्सेसफुल। नासिर जैदी साहब, थैंक यू सो मच। आपको आज देखकर बड़ी खुशी हुई और आप ही ने हमें ये सबक दिया कि स्ट्रगल एंड स्ट्रगल अलोन डिटरमिन्स कौन जीतेगा। और उम्मीद है कि आपकी जनरेशन से अगली जनरेशन तक ये जदोजहद जारी रहेगी जब तक कामयाबी नहीं हासिल होती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर तैमूर रहमान थे ये, और ये यूथ का एक ऐसा नाम जिन्हें जब भी यंगस्टर सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको एक तवानाई मिलती है। यहाँ पर बात हुई कि तबकाती जो एक कश्मकश है माशरे में, मैं भी समझती हूँ इसी तबकाती कश्मकश ने ही इस समाज को इतना खोखला कर दिया है। गोविंदी साहब ने एक बात की कि यहाँ पर वायलेशन सिर्फ ख़वातीन के साथ ही नहीं है, ये मर्दों के साथ भी है, इंसानों के साथ भी। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते, लेकिन बीइंग ए वुमेन मैं समझती हूँ कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो एक बहुत बड़ी हकीकत है इस माशरे में, और उसे आप फिज़िकली टॉर्चर भी है, उसमें मेंटली टॉर्चर भी है, उसमें जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ख़वातीन के साथ वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि जहाँ भी कभी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई वो एक तवाना आवाज़ बनकर सामने आई। सालों साल से हमने उनको ये जद्दोजहद करते देखा। डॉक्टर फरजाना बारी से मैं गुजारिश करूँगी कि वो यहाँ आएँ और इस पर रोशनी डालें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। आई थिंक मेरी खुशकिस्मती है कि औरतों की बात हो तो तैमूर रहमान ने वो फरीज़ा अंजाम दिया, और डेमोक्रेसी की बात हो तो मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हैं, नासिर जैदी से लेके फरतुल्लाह बाबर साहब, यहाँ पे स्टेज पे जो सब लोग बैठे हुए हैं, आसिफ खान साहब एंड अफरासियाब खटक साहब। तो बात कुछ ज़्यादा कहने की रह नहीं जाती, लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम ये बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो भी मैंने सुना, आई एम सॉरी मैं लेट आई, मैंने वो सवाल नहीं सुने जो शायद यहाँ पर उठाए गए थे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात होती है और हम कहते हैं कि कोई ये पार्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और ये कम्प्रीहेंसिव है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि औरतों के पर्सपेक्टिव से जो सोशल हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें बहुत सारे लकूनास हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें एक दूसरे औरतों को एक दूसरे दर्जे का शहरी और जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं उनके हकूक़ को भी सल्ब करता है। आप जानते हैं कि गैर मुस्लिम पाकिस्तानी इस मुल्क का सदर मुमलकत नहीं हो सकता, और बाकी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो है ही है। और जहाँ तक औरतों की बात है तो अभी भी पाकिस्तान के कानून में जो आइन में और जो हमारी लेजिस्लेशन है उसके अंदर जो ज़ियाउल हक कवानीन लेकर आया था, जो उसका पार्ट ऑफ उसका इस्लामाइजेशन का जो प्रोजेक्ट था, उसमें हदूद ऑर्डिनेंस में एक छोटी सी सिर्फ तरमीम हुई है। हदूद ऑर्डिनेंसेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। आज भी 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है फाइनेंशियल मैटर्स में। आज भी किसासन दियत के कानून में ब्लड मनी जो औरत की है वो मर्द की ब्लड मनी से कम है। आज भी पाकिस्तान में जो शहरियत का कानून है वो ये कहता है कि अगर आप में से कोई पाकिस्तानी मर्द किसी गैर पाकिस्तानी औरत से शादी कर ले तो उस खातून को नेशनैलिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं गलती से किसी मुसलमान नॉन पाकिस्तानी आदमी से शादी कर लूँ तो रियासत मुझे पनिश करेगी और मेरे शौहर को कभी भी शहरियत नहीं मिलेगी। पहले तो ये था कि बच्चों को भी नहीं मिलती थी, लेकिन मुशर्रफ के ज़माने में एक अमेंडमेंट हो गई थी। तो एक तो ये है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम कहते हैं कि जो अवाम शहरी और रियासत के दरमियान में होता है, तारीख़ी तौर पे ये कॉन्ट्रैक्ट औरतों के साथ कभी हुआ ही नहीं।
دیکھیں اگر پیچھے ہسٹری میں دیکھیں کہ کس طرح سے ریاست کا جو وجود ہے، اگر ہم تاریخی طور پہ دیکھیں، تھوڑے سے ایکیڈیمک بات ہو جاتی ہے، تو یہ ریاست کا وجود اٹ سیلف جو ہے وہ جو ہم ایک کہتے ہیں کہ جو اوریجن آف پرائیویٹ جو پراپرٹی اور اس کے ساتھ پھر خاندان کا تصور، اس کے ساتھ پھر ریاست کا تصور، تو تاریخی طور پہ جب ریاست وجود میں آئی تو وہ ایک پراپرٹیڈ کلاس تھی، اس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے تاریخی طور پہ ریاست کا جب وجود ہوا. اور اس میں جو سیکچول کانٹریکٹ تھا، کیونکہ جو پیٹریارکی ہے یہ انفارچونیٹلی اٹ واز ویل اسٹیبلش. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان نے لکھنا پڑھنا شروع کیا تو اس وقت تک جو یہ پیٹریارکی جس کو ہم پدر شاہی کہتے ہیں، یہ نظام جو ہے وہ آلریڈی ویل اسٹیبلش تھا. اب یہ ساری تھیریز اینڈ اسپیکولیشن ہے کہ یہ ہوا کیسے ہوگا. تو یہ ایک ایکیڈیمک کوشچن ہے کہ ہوا کیسے ہوگا. لیکن 21 سینچری کا تو جو چیز ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ہم آج یہ فیصلہ کریں کہ چاہے تاریخ میں اس کی بہت ساری تھیریز ہیں، آئی کین ٹیل یو دیر آر سو مینی تھیریز کہ کس طرح سے جو ہے تاریخ کے اندر عورتیں جو ہیں ان کے اوپر مردوں کی مطلب اجارہ داری ہوئی یا پیٹریارکی کس طرح سے اسٹیبلش ہوئی. اس کے اوپر فزیکل تھیریز بھی ہیں کہ آدمیوں کی مسل پاور زیادہ تھی. اس کے اوپر دوسری اس طرح کی تھیریز بھی ہیں جس میں یہ ہے کہ جی وہ ڈومیسٹیکیشن آف اینیمل. میں اس میں نہیں جاؤں گی، لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب انسان نے تاریخ کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا، لکھنا پڑھنا شروع کیا، تو اس وقت تک جو پیٹریارکی تھی وہ انسانی سماج کے اندر اسٹیبلش ہو چکی تھی. اب یہ ایک ایکیڈیمک ڈبیٹ ہے کہ وہ کیسے ہوئی ہوگی، اس کے اوپر اسپیکولیشنز ہیں، بہت ساری تھیریز ہیں. اس پہ جائے بغیر جو فیکٹ ہے وہ آج کا جو مطلب ظاہر ہے کہ جو ایک ہیومن سوسائٹی ہے جو کہ جس کے اندر ہیومن رائٹس جو ویلیوز ہیں وہ ایوالو ہوئی ہیں، تو آج سماج نے جو ایک انسانی سماج ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ عورت و مرد جو ہیں اور جو ٹرانسجنڈر ہیں، جو ہم سب انسان ہیں، وہ ہر حوالے سے وہ بغیر مطلب جنس، آپ کا جنس ہو، نسل ہو، قومیت ہو، مذہب ہو، اس سے مبرہ ہم اس ایک ایکوالٹی جو انسان ہونے کے حوالے سے وہ ویل اسٹیبلش ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو ڈکلیریشن ہے اس کے اندر بھی ہے. لیکن گوئنگ بیک ٹو جو میں ریاست کی بات کر رہی تھی کہ اس کے اندر جو سوشل کانٹریکٹ میں جو سیکچول کانٹریکٹ ہے وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے کہ مردوں کی جو ایک عورتوں کی ذات کے اوپر جو ایک اجارہ داری ہے، جو اس کا تسلط ہے، اس کو ریاست قائم رکھتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کا اپنا چہرہ بھی پیٹریارکل ہے اسینشلی. اور پھر جو پرائیویٹ پیٹریارکی ہے جو گھروں کے اندر ہے، دیکھیں آواز ضرور اٹھتی ہے جب عورتوں کے اوپر ایکسٹریم فارم آف وائلنس ہوتا ہے، لیکن جو ایوری ڈے فارم آف پیٹریارکی ہے، مثلا جب طالبان عورتوں کے بچیوں کے اسکولوں پہ حملے کرتے ہیں تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، پاکستان کے اندر آواز اٹھتی ہے. لیکن جب وہ مائنڈ سیٹ جس میں بچیوں کو گھروں میں اسکولوں سے اسکولوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ جو ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اوپر ہم احتجاج نہیں کرتے. ہم جب ایک عورت کو گھر کے اندر اس کو جلا دیا جاتا ہے تو اس پہ احتجاج ہوتا ہے، لیکن جب گھر میں روز ایک عورت کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو لات مار دی، اس کے ساتھ اس کو گالی گلوچ کر دیا، یا اس کو ہم نے ایک جو کہتے ہیں نا بغیر اجرتی مزدور جو وہ گھر پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس حوالے سے جو اس کے اوپر اپریشن ہے، تو ہم ایوری ڈے جو پدر شاہی کی وہ شکلیں جو روز مرہ ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، اس کے اوپر ہم احتجاج نہیں کرتے. ریپروڈکٹیو لیبر کیوں؟ عورتیں جو ہیں اس کی ساری ریپروڈکٹیو جو لیبر ہے، مطلب انسانی سماج کیسے آگے بڑھتا ہے، اس کے اندر پروڈکشن اور ریپروڈکشن آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اگر انسان نہیں ہوں گے، لیبر وہ نہیں ہوگا، انسان نہیں ہوں گے تو پروڈکشن کیسے ہوگی، اور پروڈکشن نہیں ہوگی تو انسان کیسے زندہ رہے گا. تو آپ دیکھیں عورتیں تو پروڈکٹیو سفیئر میں بھی اپنا حصہ ڈالتی ہیں، مطلب معاشی حوالے سے دیہاتوں میں بھی جا کے وہ کام آپ دیکھیں، زرعی معیشت بھی عورتوں نے اپنے کندھے پہ اٹھائی ہوئی ہے. اربن اگر آپ اکانومی دیکھیں تو غیر رسمی شعبہ جو آپ کی رسمی شعبے سے 3 گنا بڑا ہے، اس کے 70% مزدور جو ہے وہ عورتیں ہیں. تو اکانومی میں بھی یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اسموک اسکرین ہے کہ جو عورتیں پاکستان میں عورتیں کام نہیں کرتی، یا ہمارا لیبر سروے کہتا ہے 20% عورتیں کام کرتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ شہروں میں بھی جو ہماری غیر رسمی شعبے کے اندر 70% جو لیبررز ہیں وہ عورتیں ہیں، اور جو ہمارا زراعت کا شعبہ ہے اس کے اندر بھی عورتیں جو ہیں وہ وہاں بھی کام کر رہی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ گھریلو معیشت،
جو کہ ظاہر ہے کیونکہ اس میں کوئی اجرت کیونکہ عورت کو نہیں ملتی ہے, لیکن اس کے اندر جو عورت لیبر کر رہی ہے, جو بچے پیدا کر رہی ہے, ان کو پال پوس بھی رہی ہے, پھر ان کی خدمت گزاریاں بھی کر رہی ہے, تو اس کے جس کے بغیر انسانی سماج آگے نہیں بڑھ سکتا, تو وہ اس کے وہ کام بھی سارا وہ مسلسل وہ 100% عورتیں کر رہی ہیں. شاید بہت کم ایسے مرد ہوں گے جیسے تیمور رحمان جیسے, آئی ہوپ, اور چند مرد جن کو میں شاید اپنی زندگی میں جانتی ہوں جو کہ گھر کی ریپروڈکٹیو جو لیبر ہے, گھر کا جو گھریلو کام کاج میں وہ عورتوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی تک تو ہم نے عورتوں کا جو اصل معاشرے کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے اسی کو ہم نے کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے بڑھ کر کام کر رہی ہیں, مردوں سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اکنامکلی بھی اور سوشلی بھی, لیکن اس ملک کو چلانے میں ان کا جو حصہ داری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب ریاست میں بڑی مشکل سے پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں, مطلب سیاسی جماعتوں کے یہاں پہ نمائندگی ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ عورتیں نہیں ہیں, مگر یہاں مطلب لیکن ان عورتوں کو ان سیاسی جماعتوں میں بھی آپ دیکھیں کتنی عورتیں جو سینٹرل کمیٹیز کی ممبر ہوں گی. تو مطلب ایک لڑ جھگڑ کے مطلب جینڈر کوٹاز پہ مشکل سے جینڈر کوٹاز کروا کے وہ عورتیں آئیں, اور اس کے اندر بھی آبویسلی بہت زیادہ پولیٹیکل وہی عورتوں کو آگے لایا جاتا ہے جو زیادہ پارٹی لائن کو ٹو کریں, عورتوں کے ایشوز پہ جو ہیں وہ اتنی وہ نہیں ہوتی ہیں, مطلب اتنے دھڑلے سے بات نہیں کرتی. اینڈ یٹ آئی مسٹ سے کہ جینڈر کوٹا پہ جو ویمن پارلیمنٹیرینز آئیں انہوں نے بہت انپریسیڈنٹڈ رول پلے کیا ہے, کیونکہ جتنی پرو ویمن لیجسلیشن پچھلے جو 3 پارلیمنٹس میں ہوئی ہیں اتنی پورے پاکستان کی تاریخ میں مطلب پارلیمنٹ میں اتنی پرو ویمن لیجسلیشنز موو نہیں کی گئی, اور وہ ساری خواتین نے کی. مگر یہ الگ بات ہے کہ کیونکہ عورتوں کی حیثیت جو ہے وہ جو گورننس سٹرکچرز کے اندر, یا اگر آپ دیکھیں کہ جو اوور سائٹ کا رول آپ کا اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہے وہاں پہ عورتیں چیئر نہیں ہوتی ہیں, یا جو آپ کے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ دیکھیں کہ میرا خیال اس وقت پاکستان میں شاید 1 یا 2, اب شاید 2 بھی نہیں ہے, پہلے 2 عورتیں تھیں جو کہ گریڈ 22 میں مطلب سیکرٹری پوزیشنز کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان میں 2 چیزیں 2 ٹرینڈز ہم دیکھتے ہیں. خیر کیونکہ اوور آل سوسائٹی کے اندر انحطاط ہے, معاشی حوالوں سے بھی سماجی حوالوں سے بھی, بالکل انہوں نے درست کہا کہ سماج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار, ریاست بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور سماج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جتنے بھی غیر صحت مندانہ چیزیں وہ ہمارے سماج میں بھی بڑھ رہی ہیں, ہر طرح کا وائلنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزسٹنس ہے وہ موومنٹس بھی بڑھ رہی ہیں. مطلب سماج کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کے اوپر جتنے مطلب ان کے آگے بڑھنے کے مواقع کو کرٹیل کیا جاتا ہے, جس طرح ابھی تیمور رحمان صاحب نے کہا کہ عورتوں کی آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ ہائر ایجوکیشن میں, آصف خان یہاں بیٹھے ہیں, میں نے بھی ہائر ایجوکیشن میں جو ہے کوئی جینڈر گیپ نہیں ہے. مطلب جہاں عورتوں کو موقع ملتا ہے, ابھی آپ دیکھیں سول سروس کے اندر 400% انکریز ہے, عورتیں جو ہیں وہ سول سروس میں ایگزامز دے کے آگے آ رہی ہیں. آپ کے ہاں لیڈی ڈاکٹرز میل ڈاکٹر سے زیادہ ہو گئی ہیں. ویسے بھی پورا آپ کا جو ہے صحت کا شعبہ تو عورتوں نے ویسے ہی اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے, کیونکہ آپ کی لیڈی ہیلتھ ورکرز, آپ کی نرسز, لیکن اب ڈاکٹرز بھی آپ کی عورتیں جو ہیں زیادہ, جہاں عورتوں کو موقع مل رہا ہے وہ ایکسیل کر رہی ہیں. اور جو وائلنس سوسائٹی میں بڑھا ہے وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ وہ بلو بیک ہے. جتنا عورت ریزسٹ کر رہی ہے اس کے ریئیکشن کے طور پہ, رد عمل کے طور پہ جو ہے وہ ایک ان کے اوپر زیادہ وائلنس انفلکٹ ہو رہا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں کہ اگر آپ کورٹ کا ڈیٹا دیکھیں کہ ہاں ہمارے ہاں خلا کے کیسز بڑھ رہے ہیں, عورتیں وائلنٹ ہومز جو ہیں, وائلنٹ جو سچویشن ہے اس سے ایگزٹ کر رہی ہیں, عورتیں اپنی مرضی سے شادیاں کر رہی ہیں, اپنی مرضی سے وائلنٹ سچویشن کو چھوڑ رہی ہیں. تو ہمیں بار بار جو کہا جاتا ہے کہ جو خاندان, میرے نزدیک اگر طلاق, خاص طور پہ اگر عورت خلا لے رہی ہے تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اس کو میں نیگیٹو اس لیے نہیں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ نے خاندان کو بچانا ہے, جو کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم خاندان کو بچائیں, ایک بڑا اس خاندان کے اندر مطلب یہ ایک سسٹم آف کوآپریشن ہے وہ ہے, لیکن ایک مضبوط خاندان اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ خاندان کے اندر تمام جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں وہ جب وہ سب کو ملیں گے تو آپ کا خاندان مضبوط ہوگا. لیکن آج زور زبردستی اور وائلنس سے خاندان جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, وہ ٹوٹتے ہیں. تو یہی وجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بچیاں جو ہیں
وہ ان کے چینج ہو رہے ہیں, لیکن میسکولینٹی کے امیجز جو ہیں وہ ہمارے ہاں ایز پر جو ایک ہائپر میسکولینٹی یا آپ ہیجمونک میسکولینٹی ہے وہ تصورات چینج نہیں ہو رہے. میں اپنی مثال دے دوں, آئی ہیو 2 daughters ماشاء اللہ سے دونوں 30s میں ہیں, کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وائی؟ بھائی ان کو ایسے آدمی ہی نہیں نظر آتے کہ جو ان کو ایک ایسے انڈیپینڈنٹ عورت, مطلب میں بھی ان پہ پریشر نہیں ڈال سکتی, بڑی خواہش ہے کہ بچیوں کی شادیاں ہو جائیں یا ان کے بھی بچے ہو تاکہ میں اس لائف سے نہیں ہے. بھائی آدمی نہیں, یہاں پہ ینگ مین آر ناٹ چینجنگ. عورت اب پارٹنرز ڈھونڈ رہی ہے. پاکستان کی پڑھی لکھی لڑکیاں جو فیمنسٹ ہیں, جو عورت مارچ میں اپنے حق کی بات کرتی ہیں, جو کہتی ہیں اپنا کھانا خود گرم کر لو یا میرا جسم میری مرضی ہے, وہ بچیاں پارٹنرز ڈھونڈ رہی ہیں. ان کو وہ خامن نہیں چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ میری اس کے اوپر مطلب وہ تسلط ہے, برتری ہے اور یہ میری خدمت گزار ہوگی. وہ کہتے ہیں ایکوالٹی, ریلیشن شپ آف ایکوالٹی ہے. تو جب تک اگر یہ چینج نہیں ہوگا, سماج میں یہ پدرشاہی سوچ نہیں بدلے گی, تو ہمارے سماج کے اندر زیادہ جو ہے وہ سماج مزید بکھرے گا. اور عورتیں جو ہیں وہ آبادی کا کوئی چھوٹا سا حصہ تو ہے نہیں, کوئی ہم چھوٹا سا گروپ تو ہے نہیں, 48-49% ہم آبادی کا حصہ ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی سماج آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم تمام جو ہے عورتیں اور مرد اور یہاں رہنے والے تمام جو ایون جو ٹرانسجنڈر کمیونٹیز ہیں, ہم سب ان کو ایک ایکول رائٹس دیں, ان کو ایکول انسان سمجھیں, ایکول اپرچونٹیز ان کو دیں. اور پھر یہی وہ طبقہ ہے کہ جب تک یہ طبقہ جو ہے وہ ریاست کے اوپر عملداری قائم نہیں کرتا اور اس سوشل کانٹریکٹ کو نہیں بدلتا, جس کے اندر سیکچول کانٹریکٹ کو نکال کے باہر نہیں پھینکتا, اسی سوشل کانٹریکٹ کے اندر یہ جو مردوں کا جو اسی لیے ہمیں بہت تک مشکل پیش آئی جب ہم ڈومیسٹک وائلنس کا بل, ہمیں سال ہر سال لگے پارلیمنٹس میں یہ نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے جی یا یہ سیکچول ہراسمنٹ کے ایکٹ, وہ کہتے تھے جی یہ شاید عورتیں جو ہیں یہ مس یوز کریں گی اینڈ دس اینڈ دیٹ, مگر وہ پرائیویٹ پیٹریارکی کو پروٹیکٹ کرتی ہے پاکستان کی ریاست. تو جب تک ہم خود پاکستان میں عورتیں اور مظلوم طبقات اور محنت کش طبقات جب تک وہ خود ریاست کے اوپر اپنی عملداری قائم کر کے اس سوشل کانٹریکٹ میں سے سیکچول کانٹریکٹ کو باہر نکال کے نہیں پھینکتے, میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا سماج آگے بڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ. انفارچونیٹلی آڈینس میں ایک خاتون ہیں, انہوں نے مجھے چٹ بھیجی ہے, وہ گینگ ریپ وکٹم ہیں, تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان کو یہاں ڈسپلے کروں. مجھے ٹوٹل ہمدردی ہے, سارے ہال کو ان سے ہمدردی ہے. تو آپ برائے مہربانی فرزانہ باری صاحبہ سے مل لیں, وہ یہاں موجود ہیں. خواتین کے حقوق کے لیے انتھک کام کیے ہیں انہوں نے. اگر آپ کو ملزموں کا کوئی گلہ ہے سندھ گورنمنٹ پہ, تو فرت اللہ بابر صاحب یہاں موجود ہیں, آپ مجھے FIR کی کاپی مجھے دے دیں. آپ بیٹھے تشریف رکھیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال یو آن اسٹیج, آئی تھنک دیٹس انف. تو آپ جو سمجھتی ہیں کہ آپ کو جو نہیں ملے, ملزم گرفتار نہیں ہوئے, اس کی بھی دے دیں, بٹ ڈونٹ کم ہیئر آن دا اسٹیج, اٹ ول ناٹ لک گڈ. تو اب چونکہ نشستیں کم تھیں, آپ کدھر چلی گئی ہیں ہماری اسٹیج سیکرٹری؟ اچھا, نشستیں کم تھی. محسن ڈاور صاحب, آئی ہیو اے ہائی ریگارڈ فار یو, یو آر اے شائننگ برائٹ اسٹار آف پاکستان پالیٹکس. تو آپ کو اور بڑی کرسیاں ملیں گی. تو اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور خطاب کریں. بہت شکریہ آصف خان صاحب, شہید بھٹو فاؤنڈیشن اور خصوصاً زیبسٹ میں ہمیشہ جب بھی آتے ہیں اور بہت ہی اہم ایشوز پہ یہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور آج میں معذرت خواہ اس لیے ہوں کہ میں نے پہلے سے انفارم کر دیا تھا آصف صاحب کو کہ آج بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک وہاں بھی ایک سیمینار قسم کا تھا, چونکہ ہیومن رائٹس ڈے ہے انٹرنیشنل, تو وہاں بھی انفورسڈ ڈسپیرنسز دا ہڈن ٹریجڈی آف پاکستان, اس پہ ہمیں مدعو کیا گیا تھا اور ہمیں موقع بھی کافی دیر سے ملا, تو اس وجہ سے وہاں پر ہم لیٹ ہو گئے اور معذرت خواہ ہیں. میرے خیال میں جو مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً ہر موضوع پہ یہاں پر
بات ہو چکی ہے. جو ہمارے قائدین یہاں پر, جو ہمارے سینئرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو کچھ میں نے یہاں پر آ کر سنا, جو اسٹیٹسٹکس تیمور صاحب بتا رہے تھے, خیر ہم اتنا پریپیئر تو ہو کر نہیں آئے, بہرحال وہ بات وہ آلریڈی یہاں پر کر چکے ہیں. لیکن میرے خیال میں ایک ایسی سچویشن میں یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے اس سال ہم یہاں پر اس موضوع پر بات کر رہے ہیں, جب اس ملک کی پیریفریز تو شاید پہلے ہی دن سے وہ جو بیسک جینے کا حق ہے, جو کہ بالکل, تو وہ اسی سے ہم تو آگے بڑھے ہی نہیں تھے. کیا ہم اپنے لیے روزگار مانگیں گے, کیا ہم اپنے لیے اچھی تعلیم مانگیں گے؟ وہ عزت سے جو جینے کا حق تھا وہ بھی ہمیں ابھی تک تو 70 سال سے نہیں مل رہا تھا. لیکن اب وہ بجائے اس کے کہ وہاں پر جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے ہم اس کو بہتر کرتے, وہ جن حالات سے ہم گزر رہے تھے وہ بڑھتے بڑھتے یہاں پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں, جو کہ میرے خیال میں اٹ از ویری مچ انفارچونیٹ. یہ انفورسڈ ڈسپیرنسز کی جب ہم بات کرتے تھے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی جب ہم بات کرتے تھے, پیریفریز میں ہوتا تھا, کسی کو وہ ریاست اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتی تھی. تو وہ اب پہنچتے پہنچتے ہماری دارالحکومت تک پہنچ گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو نئی ریجنل ڈیولپمنٹ ہم کھیل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور پچھلے کافی عرصے میں بطور ایک ریاست جو کردار ہمارا رہا ہے, اور اسی کے بنیاد پر جو آنے والے دنوں میں ہم جو چیز پریڈکٹ کر رہے ہیں, تو وہ بدقسمتی سے وہ تصویر جو ہم یہاں سے بطور ایک سیاسی ورکر دیکھ رہے ہیں تو وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں ہم نے ایک کو جس کو ہم نے ایز اے اسٹیٹ سپورٹ کیا, ایک ملیٹنٹ کو ہم نے ایز اے اسٹیٹ سپورٹ کیا, ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے ایز اے اسٹیٹ سپورٹ کیا. اب جو شارٹ ٹرم ہمارے اس وقت آبجیکٹیو تھے شاید وہ تو ہم نے اس وقت اچیو کر لیے تھے کہ بھئی اس ریاست کو توڑنا ہے, اس کو, اور اپنی مرضی کی وہاں پر پراکسیز انسٹال کرنی ہے. ظاہری بات اس دفعہ جب سے یہ جو افغانستان کی گیم شروع ہوئی ہے, صرف ہم آئسولیشن میں پاکستان نے شروع نہیں کی, لیکن بہرحال ہم ایز اے پراکسی کا کردار ادا کر رہے تھے, اور پھر ہمارے پراکسیز وہاں پر کچھ اور تھے. اب یہ جو وہاں پر ہوا ہے اس کی پھر سپورٹ میں یہاں پر جو آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے, کیونکہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے اسٹیٹ ہماری ریاست سرنڈر کی طرف جا رہی ہے ان ملیٹنٹس کے سامنے, جنہوں یہاں پر کافی بڑے پیمانے پر پچھلے عرصے میں انسانی حقوق کی پامالی بھی کی ہے, ٹارگٹ کلنگز بھی کیے ہیں, خودکش دھماکے بھی کیے ہیں, پی ایس میں بچوں کو بھی مارا ہے, اور یا ہماری ریاست کی ان سے لڑنے کی موٹیویشن ختم ہو گئی ہے, یا پھر وہ یہ سمجھنے ہیں شاید کہ ان کی کیپیسٹی نہیں رہی ہے, جو بھی ریزن جو بھی ہو. لیکن اب مسئلہ جو ہم آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ انکروچ کرتے جا رہے ہیں, اور میں تو پچھلے 2 سال سے اس چیز پر, پچھلے 3 سال سے پارلیمنٹ میں اس پر ہم نے آواز اٹھائی اور کوشش کی کہ بھئی اس چیز پر یہاں پر ڈیبیٹ ہو. پالیسی تو بعد میں بنے گی, پالیسی تو ہم بناتے ہیں, ایک نیشنل ایکشن پلان بھی ہم نے بنایا تھا. اس کے علاوہ بھی بار بار ہم جو چیز وہاں پر ڈسکس ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہونا چاہیے, لیکن وہ اصل چیز ایکشن ہے جو وہ ابھی تک نہیں لیا جا رہا. تو اس موجودہ ٹنور میں وہ بحث بھی بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہو سکی. چند 1-2 دفعہ وہ ان کیمرہ بریفنگز بلا لیتے ہیں, لیکن میرے خیال میں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس پہ اوپن ڈیبیٹ جب تک نہیں ہوگا اور قوم کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی ہونے کیا جا رہا ہے, اور یہ جو ہمارے نمائندہ پارلیمان ہے یہ کرنے کیا جا رہی ہے.
تو اس کو بھی مفلوج ہی کر دیا گیا ہے. ہمارے عدالتیں بھی مفلوج ہے اور ہماری میڈیا بھی بالکل پیرالائز ہے. ایک ایسے ماحول میں جو آلریڈی افغانستان میں جو انسانی بحران ہے وہ تو بالکل ہمارے سامنے ہے. وہاں پر نہ عدالت ہے, وہاں پر نہ جینے کا حق مل رہا ہے وہاں پر. تو خیر اب تو بالکل ایک ایکسٹریم لیول تک ہی وہ پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کے پاس دو ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے. کوئی اپنے بچوں کو بیچ رہا ہے, کوئی اپنے جسم کے کوئی اپنے گردوں کو بیچ رہا ہے. تو وہ اور یہ بدقسمتی سے یہ چیز یہاں پر بھی آئے گی. جو نئی لیجسلیشن یہاں پر ہو رہی ہے, جو ایک طریقے سے نئی ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر اس ریاست کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ آلموسٹ سب کچھ تو ہم نے حوالے کر دیا ہے. تو یہ اس کے بعد پھر جو اقتصادی بحران, ظاہر بات ہے پھر وہ انسانی حقوق ساری چیزیں اسی کے ساتھ پھر منسلک ہیں. وہ جب آنے والے دنوں میں جو ہم دیکھنے والے ہیں تو وہ شاید بطور ایک سیاسی ورکر ہمیں تو وہ حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں نظر آ رہے ہیں. تو بطور ایک سیاسی ورکر بھی, بطور ایک اس ملک کے ایک شہری بھی, ہماری یہ درخواست ہوگی خصوصاً پاکستان کی ساری کی ساری سیاسی قیادت سے کہ یہ جو بحران آ رہا ہے اور انسانی حقوق کی جس پوزیشن پر آج ہم ہیں, پچھلے دنوں بھی وہ آسما جہانگیر کانفرنس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری جوڈیشری جو کہ بنیادی طور پر ہمارے انسانی حقوق کا تحفظ کرتی ہے, وہ اس کی ہماری رینکنگ میں کون سی پوزیشن ہے؟ 126 ہے, 127 ہے. تیمور رحمان صاحب کو شاید 128واں نمبر ہے اور آؤٹ آف 131. تو مطلب ہم شاید باٹم سے ہی مطلب لیڈ کر رہے ہیں آلموسٹ. تو وہ اس قسم. اور پھر جو آنے والے ظاہر بات ہے جب معاشی بحران بڑھے گا, غربت انتہائی, انفلیشن میرے خیال میں اس دفعہ 18% سے بھی اوپر چلی گئی ہے, تو اس کا پھر ظاہر بات ہے ٹرپل ڈاؤن ایفیکٹ تو پوری کی پوری معاشرے پہ بھی ہوگا. اب اس قسم کی سچویشن میں انتہائی سیریس برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے, جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہو رہی. اس طرح کے پروگرامز جب آتے ہیں اس میں تھوڑی بہت بحث ہو جاتی ہے. ادروائز تو ہم جب اس طرح کی ایشوز پر پارلیمنٹ میں بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, وہ تو الگ بات ہے کہ وہ خود ہی کوئی فیصلہ لیں. ہم بھی جب تھوڑی بہت اس طرح کی ایشوز کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مائک بند کر دیتے ہیں. منت کر کے کبھی 1 2 3 منٹ ہمیں ملتے ہیں, اس وقت بھی جب ہم کوئی اس طرح کے اہم ایشوز پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارا زبان بندی مائک کے ذریعے کر دی جاتی ہے. تو بہرحال ہم ایک دفعہ پھر مشکور ہے آصف خان صاحب کے شہید بھٹو فاؤنڈیشن کی کہ اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد ہوتا ہے یہاں پر, اور وہ جو بنیادی مسائل ہمارے اس پر یہاں پر گفتگو ہوتی ہے, اور ہمیں بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کافی کچھ سننے کو بھی ملتا ہے یہاں پر. جو پچھلے پیٹرنز ہے جس میں یہاں پر شریک ہوا, اس میں سوال و جواب بھی ہوتا تھا. ظاہر بات ہے اصل چیز تو ہوئی, ہم تو تقریر ہر دن کرتے رہتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عوام کا انسان کو پتہ چلے کہ ان کے ذہنوں میں کیا کیا سوالات ہیں. تو وہ ایک اچھی ایکسرسائز یہاں پر ہوتی ہے. میں آخر میں پھر مشکور ہوں شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے دعوت دی, اور امید ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا. تمام باقی جو بنیادی طور پر یہ کام ہمیں سیاسی پارٹی کے کرنے کا ہے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک سیاسی پارٹی کا ایک میرے خیال میں اسی سے ایک منسلک ایک ادارہ ہی ہے. میں پھر مشکور ہوں اور آپ سب کی کبھی مشکور ہوں کہ آپ اتنی دیر تک اس پروگرام میں موجود رہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ محسن تاور صاحب. آج کا ڈے جو ہیومن رائٹس کا ڈے ہے اور ہم سب آبزرو کر رہے ہیں, میں گیسٹ کو بلانے سے پہلے کل کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی
کل میں جب اپنے آفس سے نکلی تو ڈی چوک میں کچھ نوجوان گاڑیاں روک رہے تھے, تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیوں گاڑیوں کو ادھر نہیں جانے دے رہے اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سائڈ میں چلے جائیں. تو میں نے ایک لڑکے سے, وہ جو 4 لڑکے کھڑے تھے ان سے میں نے پوچھا, پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ لگ رہے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, آپ کیوں گاڑیوں کو روک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کس چیز پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم مسنگ پرسنس کے گھر سے آئے ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں. میں نے خیر اپنی گاڑی وہاں سائڈ میں لگائی اور میں جب دیکھا کہ مسنگ پرسن کا احتجاج ہے تو میں وہاں چلی گئی. میں نے وہاں پر ایک جو بچی وہاں تقریر کر رہی تھی, آپ بلیو کیجئے گا کہ یہ میرے کل سے میں بار بار کوئی بھی بات کرتی ہوں تو اس کا وہ فکرہ میرے کانوں میں گونجتا ہے. وہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑی ہو کے یہ پوچھ رہی تھی کہ میرے باپ کو 13 سال ہو گئے ہیں, اسے اٹھایا گیا ہے, مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ میرے والد زندہ ہیں یا نہیں ہیں. میرے والد نے اگر ایسا کوئی گناہ کیا تھا تو عمر قید کی سزا بھی 14 سال ہوتی ہے, تو اسے اب 13 سال ہو گئے ہیں. لیکن شاید وہ یہ نہیں سمجھتی تو ہوگی کہ وہ جس پارلیمنٹ کے سامنے بات کر رہی تھی اس پارلیمنٹ کی کیا وقت ہے یہاں پر. یہاں تو چودھری کوئی اور ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, جنہوں نے اپنی چدراہٹ میں, محسن داوڑ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا جو جس علاقے سے ان کا تعلق ہے وہاں پر کتنے دکھ ہے, کتنی تکلیف ہے, کتنے گھروں سے جو لوگ ہیں ان کے لوگوں کا پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ زندہ نہیں ہیں. تو یہ جو چتراہٹ ہے اس نے اس معاشرے کو بہت زیادہ کھوکھلا کیا ہے. اب میں دعوت دوں گی شعبہ صحافت کا ایک بہت بڑا نام ناصر زیدی صاحب سے, وہ تشریف لائیں اور اس دن کے حوالے سے بات کریں. افراد صاحب, خٹک صاحب, فرحت اللہ بابر صاحب, گوئندی صاحب, عاصم خان صاحب اور پروفیسر ہمارے دوست کامریڈ, آج کا دن ہمارے لیے بہت سے سوال ذہن میں لاتا ہے. تفصیل سے گفتگو جو ہے افراز صاحب خٹک صاحب نے بھی کی, گوئندی صاحب نے کی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست اپنے قیام سے کبھی بھی ریاست نہیں تھی. ایک ہجوم تھا جس نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا اور پوری سوسائٹی کو انارکی کی طرف لے کر گئے. ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی کے اندر ہیومن رائٹس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے پہلے دن سے. اگر ہوتا تو 1948 میں قائد اعظم زندہ تھے, پوری لیڈرشپ ایکٹیو تھی, بلوچستان میں ملٹری آپریشن نہ ہوتا. یہ ڈیویشن جو ہے, یہ ایک سمت جو ہے وہ پہلے دن سے معین کر دی گئی کہ یہ ریاست صرف مرات یافتہ طبقات اور یہاں کی جو کلاسیکل ایک پیٹرن ہے ہمارے اسپرچول ایک انسٹیٹیوشن کا, وہ بھی الائی کرے گا ان طبقات کے ساتھ جو اس ملک کو اتھارٹیرین رویوں کی طرف لے جانا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے
کہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر کسی قسم کی کوشش جو ہے وہ ابتدائی دنوں میں نہیں ہوئی. تو ایک بات جو ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی پولیٹیکل کلاس، اس وقت کی پولیٹیکل ایلیٹ کے ذہن میں کوئی کنسپٹ نہیں تھا کہ پاکستان کی ریاست کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. اگر لیاقت علی خان 11 اگست کی قائد اعظم کی تقریر کو بحیثیت وزیر اعظم حکم دیتے ہیں کہ اس تقریر کو کسی اخبار میں چھپنا نہیں چاہیے، اور وہ تقریر کسی اخبار میں نہیں چھپی سوائے ڈان کے. ڈان نے قائد اعظم کی تقریر کو چھاپا جس سے لوگوں کو پتا چلا. آگے آئیے، اگر قرارداد مقاصد کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر شامل نہ کیا جاتا 56 کے آئین میں، تو کچھ کریکشن جو ہے وہ ہو سکتی تھی. لیکن اس میں بھی ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کلیئرٹی کا شکار نہیں تھی. وہ برٹش کلونیل انہیریٹنس کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی. ان کے ذہن میں وہی برطانوی نوآبادیاتی جو انہیریٹنس تھی وہ موجود تھی کہ عوام کو، سوسائٹی کو، سماج کو اس کے حقوق جو ہے وہ نہیں دینے. اور قرارداد مقاصد کا کانسٹیٹیوشن میں ان ہونا جو ہے اس نے اس سوسائٹی کی تباہی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. اس کے بعد ایوب خان نے 1954 سے فوج جو ہے وہ اقتدار میں ان ہوئی، کیبنٹ کا حصہ بنی، اور پھر اس ملک میں تباہی کی ابتدا جو ہے کہ پہلے بیوروکریسی، برٹش بیوروکریٹ اور پاکستان کی فیوڈل کلاس جو ہے وہ الائن کر رہی تھی. اس الائنس میں ملٹری بھی شامل ہو گئی. تو یہ جو ٹرائکا تھا اس نے ہمارے ملک کو جو ہے وہ نہ آئین دیا، نہ ہمارے ملک کو جمہوریت دی، بلکہ ہمارے ملک میں ایسی ایک ابتدا کی ڈیبیٹ کی، آئیڈیالوجی کا کنسپٹ، نیشنل سیکورٹی کا کنسپٹ، اور یہ کنسپٹ کہ اس ملک میں صرف وہی چیزیں ہوں گی جو نیشنل سیکورٹی کے ایمبٹ کے اندر بنیادی رول جو ہے وہ ادا کرے. تو یہ ہمارا جو کنسپٹ تھا، اس کنسپٹ نے آج ہم جس صورتحال میں ہیں، یہ اس پروسیس سے ہم آج کی صورتحال میں آئے. تو دوستو، اس وقت
सूरत हाल ये है कि ना अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं, ना पार्लियामान बालादस्त है, ना जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और ना यहां पे मिलिट्री के साथ अलाइज करने वाली कुव्वतें जो है वो इस मुल्क पर रूल कर रही हैं। ये हकीकत है। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जिसका इजहार हमारे दोस्तों ने किया है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो क्वेश्चन मार्क है। सर्वाइवल एट स्टेक है। सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगी अगर हम इसी तरह चलते रहे। लेकिन साथ ही इस मुल्क में जहां दीगर तबकात के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, उनको उनके हकूक नहीं दिए जा रहे, माशी नाहमवारी है, सोसाइटी जो है वो क्रैश होने को है, तबाह हो चुकी है, वहां प्रेस जो है वो भी सबजुगेटेड है। पाकिस्तान की तारीख प्रेस के हवाले से कभी भी आइडियल नहीं रही। हमेशा हुक्मरानों ने प्रेस पर कदगने लगाई। ऐसे ऐसे कवानीन इंट्रोड्यूस किए गए जिन कवानीन को, वो तमाम कवानीन जो है वो प्रेस की आज़ादी को सलब करते थे। अयूब खान प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस लेके आए। इसी तरह ब्रिटिश दौर के जो 7-8 कवानीन थे वो कवानीन भी आज तक मौजूद है। तो और फिर अब आज के दौर में, आज के ग्लोबलाइज दौर में प्रेस की आजादी पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। प्रेस की आजादी इस वक्त बदतरीन दौर में है और प्रेस जो है इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। हजारों हमारे दोस्त जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। सेंसरशिप है, अनअनाउंस सेंसरशिप है। पहले सेंसरशिप होती थी, पता होता था कि सेंसर करने वाली कुव्वत कौन सी है। इस वक्त सेंसरशिप जो है वो मुख्तलिफ कोनों से, मुख्तलिफ सियाह कुव्वतों की तरफ से की जा रही है। और हम ये समझते हैं कि हमारा रोल बनता है कि आज के दिन की मुनासबत से हम अपनी आज़ादियों को, चाहे वो समाज की आज़ादी हो, चाहे वो तबकात की आज़ादी हो, चाहे वो फर्द की आज़ादी हो, चाहे प्रेस की आज़ादी हो, इस आज़ादी को हर सूरत में प्रोटेक्ट करने के लिए, इस आज़ादी के हसूल के लिए मैं तो ये समझता हूं कि सूरत हाल बहुत गंभीर है, मायूस कुन है, लेकिन हमने मायूस तरीन दौर में भी उम्मीद का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ा।
آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے ابتدائی دنوں میں جب آئیڈیالوجی کے نام پہ کولڈ وار میں ہم گئے، امریکیوں کے ساتھ ہم نے الائے کیا، کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی، بائیں بازو کی جتنے بھی اوپن فرنٹ تھے، جتنے بھی انڈر گراؤنڈ فرنٹ تھے، ان تمام کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ وہ دور ایسا سیاہ دور تھا کہ جلسے نہیں، 4 لوگ مل کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن اس دور میں بھی ہم نے ہوپ کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صوبتیں برداشت کی، لوگ قلعوں میں گئے، قلعے میں لوگ مارے بھی گئے، وہ ہزاروں لوگ ہیں جو گمنام ہیروز ہیں۔ ان ہیروز کو آج کے دن ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ وہ ہیروز ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈرز تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل رول ہو، وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں استحصال نہ ہو، وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں طبقاتی جو تفاوت ہے وہ نہ ہو، اور تمام طبقات کو جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ میں حصہ ملنا چاہیے۔ ان کی جدوجہد جو ہے اس کو ہمیں آج کے دن سلام کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اس عزم کے ساتھ آج کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مشکل ترین حالات ہوں گے، آنے والے دنوں میں اور زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی، آنے والے دن ان قابض قوتوں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بزور طاقت عوام کو زیر کر لیں گے، ان قوتوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عوام کی طاقت جو ہے، عوام کی جرت جو ہے، عوام کا عزم جو ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہوتا ہے، اور عوام جب فیصلہ کر لیں کہ ہم نے استحصال سے نجات حاصل کرنی ہے، ہم نے ان قوتوں کو چیلنج کرنا ہے جن قوتوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اس ملک کو آئین کی حکمرانی جو ہے اس کے تصور کو گہنایا ہوا ہے، جنہوں نے پارلیمان کی بالادستی کو بے دست و پا کیا ہوا ہے، جنہوں نے آپ کے ووٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ آج ہمیں ہیومن رائٹس ڈے پہ یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے متحد ہونا ہے، جدوجہد کرنی ہے، اور جدوجہد کا راستہ ہی پاکستان کی بقا کا راستہ۔ بہت شکریہ ناصر زیدی صاحب۔ ابھی میں جس مہمان کو دعوت دوں گی ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب فرت اللہ بابر صاحب، آپ کائنڈلی تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بہت مہربانی جی۔ سٹیج پر بیٹھے تشریف فرما تمام قائدین، مہمانان گرامی، باتیں بہت ہو گئی ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں اتنے بڑے اسٹرانگ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز بیٹھے ہیں،
اور میں جانتا ہوں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا، بڑے فارمیڈیبل ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، میں ان کے سامنے ہیومن رائٹس کی کیا بات کروں گا. میں صرف 2 آبزرویشنز اس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو میں بھٹو فاؤنڈیشن اور آصف خان صاحب ان کی ٹیم کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، اور جو ضابط کا ادارہ ہے کہ ہمیشہ حسب سابق اپنی فیسلٹیز مہیا کرتا ہے اس طرح کے گیٹ ٹوگیدر کے لیے، میں ان کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج چونکہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے تو اگرچہ پاکستان میں بڑی تاریکی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. تو میں ان تمام سیاسی کارکنان، سول سوسائٹی اور تمام یونینز جنہوں نے گزشتہ 70-72 سالوں سے 75 سالوں سے ہیومن رائٹس کی اور حقوق کی جد و جہد کی ہے، اور اس میں ان کو پھانسیاں ہوئی ہیں، جلا وطن ہوئے ہیں، کوڑے لگے ہیں، یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور جو سٹیج پر جو بیٹھے ہیں، ناصر زیدی صاحب ہوں، افراسیاب خٹک ہو، فرزانہ باری ہو، اپنا محسن داور صاحب تھے، اور ان سے پہلے بہت سے لوگ جنہوں نے اس جد و جہد میں بڑی تکالیف اٹھائیں، ان کو کوڑے لگے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ کوڑے جو ہیں they are glittering medallions ever worn by a human rights defender, and they are more glittering, more shining than the medals worn by some of our people on their chests. But behind those medals are diseased minds and sickly souls. تو میں آج کے دن ان تمام ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جنہوں نے اس جد و جہد میں ماریں کھائی ہیں، ان کو آج کے دن کی مناسبت سے سلام پیش کرتا ہوں. جو میری 2 آبزرویشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی پلیٹ فارم پر آصف خان صاحب نے پچھلے سال بھی ہم کو دعوت دی تھی، اور آپ میں سے کئی خواتین و حضرات اس میں بھی شرکت کی ہوگی، اور آج 10 دسمبر 2021 کو بھی ہمیں دعوت دی ہے. ایک سی چینج آیا ہے، ایک فنڈامنٹل شفٹ آئی ہے اس 1 سال کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک بات ہے، جو بہت ہی پیسمزم والی بات ہے. لیکن میں I will not leave a message of pessimism, I'll also talk about the optimist side. اور یہی 2 آبزرویشنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو پیسمزم والی بات ہے، اور جو اس 1 سال کے دوران قطع نظر اس کے کہ ہیومن رائٹس کے انٹرنیشنل جو انڈیکس ہیں، خواہ وہ خواتین کی حقوق ہوں، خواہ وہ لیبر کے حقوق ہوں، خواہ وہ نان مسلمز کے حقوق ہوں، خواہ وہ میڈیا کے حقوق ہوں، ان تمام انڈیکس میں قطع نظر اس بات کے کہ 2020 اور 2021 میں پاکستان چند گریڈز نیچے چلا گیا ہے، which of course is a very serious matter. But more serious than that, the fundamental جو ڈارکنیس ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں 2021 میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پر کہ ریاست جو ہے وہ سرنڈر کر گئی ہے بیفور دا ریلیجس فینیٹکس. اور جب ریلیجس فینیٹکس کے سامنے ریاست سرنڈر کر جائے تو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک قانون کی امپلیمنٹیشن اور قانون کی بالادستی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب ریاست قانون سے بالادست کا اور بندوق کے سامنے، اور جن لوگوں نے مذہبی کتابیں سر پہ اٹھائی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 2020 اور 2021 میں فرق یہ اب آیا ہے، جو تنزلی کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مذہبی کتابیں سر پہ اٹھائی ہیں اور ان کے ساتھ بندوقوں والے مل گئے ہیں، اور ان دونوں نے مل کر بندوقوں والے اور مذہبی کتابیں سر پہ اٹھانے والے
وہ قانون سے بالا تر ہو گئے ہیں. And this I think is a fundamental shift between last year and this year. اور اس سے بنیادی حقوق کو بہت بڑا خطرہ ہے. This is a cause of worry. We all must think about this. This is an indication of pessimism. However, یہ بھی فیکٹ ہے کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کتنی دیر سے یہ حال پورا بھرا ہوا ہے. And I'm confident that each one of you is a committed human rights defender. And like you, youthful people there are outside also. اور ایک نیا ویپن ہاتھ میں آیا ہے اور اس ویپن کو ہمارا نوجوان جو ہے وہ استعمال بھی کر رہا ہے. اور یہ ویپن بہت پرانا نہیں ہے, نیا ویپن ہے, اور وہ ہے the weapon of social media. اب فیس بک اور ٹویٹر اینڈ واٹس ایپ, آپ میں سے ہر شخص has become publisher, printer, editor, reporter, broadcaster. And this has multiplied the outreach of every one of us. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی طاقت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس طاقت کے سامنے جو ہے اب ریاست بھی گھبرا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ریاست جب عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتی ہے تو وہ نام یہ دیتی ہے کہ ہمارے خلاف 5G جنگ ہو رہی ہے. حقیقت میں ریاست عوام کے خلاف 5G جنگ لڑ رہی ہے, لیکن نام اس کو دیا جا رہا ہے کہ ریاست اور ریاست کے اداروں کے خلاف 5G جنگ ہے. یہ جو ریاست کے ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف 5G جنگ ہے, یہ اس سوشل میڈیا کی طاقت ہے. اور ہمارا جو نوجوان ہے اور یہ سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے گریٹ weapon and a great power in our hands, which we must channelize, which we must use to the greatest effect. What is the way forward? دیکھیے, یہاں یہ نقشہ میں نہیں کھینچوں گا کہ ابھی حیات کو تاریکیوں نے گھیرا ہے, جدھر بھی نظر ڈالو بڑا اندھیرا ہے. یہ درست ہے, بٹ وی شوڈ ناٹ اسٹاپ ایٹ دیٹ. یہ درست ہے کہ حیات کو تاریکیوں نے گھیرا ہے, لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ذہن میں رہے کہ شب تاریک سے نہ گھبرائیں اہل سفر, شب تاریک سے نہ گھبرائیں اہل سفر, کہ شب دیجور کی آغوش میں سویرا ہے. آئی ایم شیور کہ اگر ہمارے نوجوان اور یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہو, I am sure that you all are fated to succeed. You will succeed. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ریزسٹنس پالیٹکس ہو, ریزسٹنس جرنلزم ہو, ریزسٹنس سوشل میڈیا ہو, اور اس کے آثار میں دیکھ رہا ہوں. It has got nothing to do with the government. It has got something to do with the civil society. And I see that there is resistance in the social media. And this is our hope, and let us hope and pray that this hope never extinguishes and this hope remains alive. Thank you very much, ladies and gentlemen, and thank you.